الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياء إلا المتقون صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرمائے، ہماری صورت اور سیرت کو اپنے پیار کے قابل بنائے. حضرت میرے موجودہ شیخ الحدیث ترجمان اکابر اختر ثانی لسان اختر حضرت شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہم سے رات بات ہوئی. حضرت کو طبیعت ناساز ہے اور بدن میں بہت زیادہ درد ہے، دعا فرما دیں. ہمارے مفتی زاہد محمود صاحب کو بخار ہے، ان کو بھی، اور بیٹے حافظ فرقان ان کو بھی کل سے 104 102 اس طرح بخار ہے. ابھی آنے سے تھوڑی دیر پہلے 100 کے قریب بخار تھا. مجھ سمیت جتنے دوست موجود ہیں، موجود نہیں، جتنے مسلمان جہاں بھی ہوں، چاہے ہاسپٹل چاہے گھر یا جہاں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. ہمارے دوست ہیں خلیل میاں، ان کے بیٹے کو تھوڑا جلد کی کوئی بیماری ہوئی تھی، صحیح ہو گئی تھی، دوبارہ ہوئی ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں. ابھی آئے بھی ہوئے ہیں بیان میں، اللہ انہیں بھی کروڑوں جانوں کے ساتھ صحت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. یہاں پر الحمدللہ میرے موجودہ شیخ حضرت شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہم کی نصیحتوں سے روزانہ ظہر کے بعد 5 منٹ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ پڑھے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں. اور اس میں سے کچھ ملفوظات میں لکھ لیتا ہوں، اپنے پاس نشان لگا لیتا ہوں، پھر رات کو یا فجر میں اس کو دوبارہ اللہ تعالیٰ بیان کرا دیتے ہیں. بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. اور اس سے پہلے بھی میں اعلان کر چکا کہ میرے جو تعلق والے ہیں، جو تعلق والے نہیں بھی ہیں، بیان میں آتے ہیں یا پیغام پہنچ جائے تو اپنی مسجد کے اندر، اپنے مجلسوں میں، اپنے دکان پر، اپنے گھر میں صرف 5 منٹ، زیادہ نہیں، صرف 5 منٹ. جب طلباء چھٹی پڑتے تو حضرت دامت برکاتہم نے فرمایا 10 منٹ تک، لیکن پھر یہی مشورہ ہوا اور آپس میں چھٹیوں میں بھی 5 یا 6 منٹ تک، کبھی 7 منٹ بھی ہو گئے، لیکن ویسے ان دنوں میں صرف 5 منٹ. اور طلباء کرام ہمارے تخصص کے جو ہیں روزانہ سونے سے پہلے 10 منٹ کے لیے حضرت نے فرمایا، وہ بھی ماشاءاللہ شروع ہو چکا. دوبارہ پوچھ لیں گے کیونکہ چھٹیوں کے بعد انسان کے ذہن سے نکل جاتا ہے. تبھی 2-3 دن میں کچھ ملفوظات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سنے تو دل چاہا کہ مال آگے بڑھ جائے، تو انشاءاللہ وہ عرض کرتا ہوں. حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کہ اکابر کو اس کا قصد نہیں ہوتا تھا کہ اپنے اوپر سے طعن کو ہٹا دیں، اگرچہ طعن پڑھ نہیں دیتے تھے، پڑھتی رہتی تھی. بات یہ ہے کہ وہ اپنی نظر میں سب سے ذلیل ہوتے ہیں. اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا، اللہ مجھے بہت شکر والا بنا، بہت صبر والا بنا. اپنی نظر میں چھوٹا اور دوسرے کی نظر میں بڑا دیکھا. اور من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس میں رات شب کے بعد بیان ہو گیا تھا الحمدللہ. وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہیں اپنی نظروں میں، یہ بالکل وجدانی امر ہو جاتا ہے. وہ کسی مداح کو اپنے کو مستحق نہیں سمجھتے، تعریف کو، بلکہ بخدا یہ تعجب ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے معتقد کیوں ہیں، باوجود اتنے عیوب کے لوگ کیوں اتنا جڑتے ہیں. اور بعض تو اس قدر مغلوب ہوتے ہیں جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن مغلوب ہوتے ہیں کہ اپنے عیوب کھولنے لگتے ہیں تاکہ لوگ معتقد نہ رہیں. لیکن مقتدا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں عوام کا ضرر ہے. جو مقتدا ہیں، جن سے دین کا کام ہو رہا ہے، وہ اپنے عیب کو ظاہر نہ کریں. اور بہت سے تو اپنے آپ کو ویسے ہی کہہ دیتے ہیں، یہ بھی منع ہے. اللہ اللہ. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ پر بہت غالب تھا یہ حال تواضع کا. عیب تو نہیں کھولتے تھے، لیکن فرمایا کرتے تھے کہ حق تعالیٰ نے ستاری فرما رکھی ہے کہ لوگوں کو میرے عیوب کی خبر نہیں، اس لیے معتقد ہیں. ایک مشہور اور فرماتے تھے، یہاں نہیں لکھا کہ اگر میرا پردہ ستاری کا ہٹ جائے تو لوگ مجھے ماریں پکڑ کر. یہ اللہ سے تعلق ہوتا ہے. جناب ایک مشہور بزرگ حضرت کی خدمت میں آئے اور اظہار عقیدت مندی کرتے رہے. جب وہ چلے گئے تو ہمیں خیال ہوا کہ جب ایسے بزرگ حضرت حاجی صاحب کے معتقد ہیں تو حضرت کے کامل ہونے میں کیا شک ہے. مگر ان کے جانے کے بعد حضرت کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو حق تعالیٰ کی ستاری کا کیا ٹھکانہ ہے کہ اہل نظر سے بھی ہمارے عیوب چھپا رکھے ہیں. میرے عیوب کی انہیں بھی خبر نہیں. اب یہ خاص چیز عرض کرنے لگا ہوں جو میرے حضرت سے بھی ہم نے سنا
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی سنا، مطلب اس طرح سنا کہ حضرت کے ذریعے سنا، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، موجودہ شیخ حضرت شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہم جب سنا کہ قسم خدا میرے شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمود اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ قسم بخدا ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ اس پر حضرت ابھی اس وقت حضرت مجدد کے ملفوظات عرض کر رہا ہوں۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت جو چیز بیان فرماتے ہیں ماشاء اللہ بے غبار ہوتی ہے، نہ اس پر کوئی شبہ وارد ہوتا ہے اور نہ شک رہتا ہے۔ فرمایا کہ حضرت مجدد فرمایا میرا کوئی کمال نہیں، مجھے تو کچھ یاد بھی نہیں، یہ سب اپنے بزرگوں کی جوتیوں کا صدقہ اور حق تعالیٰ کا فضل ہے اور آپ کا حسن ظن ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب کوئی تعریف کرے، ہم نے حضرت والا رحمۃ اللہ سنا تو کہو ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تمام نیکیاں اللہ کی عطا ہے، اور کہو کہ یہ اللہ کی ستاریت کی جو نورانی رضا چادر اللہ نے میرے پر اڑائی ہے یہ اس کی تعریف ہے ستاریت کے چادر کی، اور یہ کہو اللہ آپ کے حسن ظن سے بڑھ کر بنا دے، اللہ تعالیٰ آپ کے حسن ظن سے بڑھ کر بنا دے۔ جناب فرمایا کہ جب کوئی کام اچھا ہوتا ہے تو کبھی میرے قلب میں وسوسہ تک نہیں آتا الحمدللہ کہ یہ میں نے کیا، بلکہ اس وقت اپنے بزرگ یاد آتے ہیں اور یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ سب انہی حضرات کے جوتیوں کا صدقہ ہے۔ ایسی مستی اور مدوشی شراب کا اثر نہیں تھی، مستوں پر جو اثر کیا ساقی کے اس چشمے مستانہ نے کیا۔ بات یہ ہے کہ مجھ کو دعائیں بہت ملی ہیں اور ہر قسم کے بزرگوں کی دعائیں ملی ہیں، یہ سب اس کے ثمرات ہیں۔ حضرت پھر بتا رہا ہوں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے ملفوظات ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ حاسد اور دشمن لوگ بزرگوں کو برا بلا کہتے ہیں، بزرگوں پر یہ بھی خدا کی ایک رحمت ہے کہ اس سے عجب پیدا نہیں ہوتا، یعنی اپنے کو نیک سمجھنا اور کوئی تعریف کرے تو اپنے کو ویسا ہی سمجھنا، اس کو عجب کہتے ہیں، حرام ہے۔ تکبر کیا ہے؟ بطر الحق غمت الناس، حق بات قبول نہ کرنا، کسی انسان کو حقیر سمجھنا، اور عجب اور جھا کیا ہے؟ بے جھا کہ اپنے کو نیک سمجھنا، اس کے پھول پہ پھٹ جانا، کوئی تعریف کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر ہٹ جائے، اس کو کہتے ہیں عجب۔ غور سے سنیے گا۔ اور مجھ کو جو برا بھلا کہتے ہیں اس کی ایک خاص وجہ بھی بحمد اللہ میری سمجھ میں آ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ میری ساری عمر مفت خوری میں کٹی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ میری ساری عمر مفت خوری میں کٹی ہے، اس پر لوگ حسد کرتے ہیں، دشمن بنتے ہیں۔ پہلے تو باپ کی کمائی کھائی، بس بیچ میں بہت تھوڑے دنوں تنخواہ سے گزارا ہوا، پھر اس کے بعد سے وہی سلسلہ مفت خوری کا جاری ہے، یعنی مدتوں سے نذرانوں پر گزر ہے، نہ کچھ کرنا پڑتا ہے نہ کمانا، کھانا کھانے کو دونوں وقت ملتا ہے۔ یہ تو قصہ ہوا دنیا کا، چونکہ آخرت کے متعلق بھی کوئی ذخیرہ اعمال کا نہ تھا۔ بہت غور سے بھائی، چونکہ آخرت کے لیے ذخیرہ اعمال نہ تھا جس سے آخرت میں کچھ ملتا، اس کا ذریعہ یہ ہو گیا کہ لوگ برا بلا کہیں جس سے ان کے اعمال میں سے کچھ مجھے مل جاتا ہے۔ غیبت، بدگمانی، بہتان، تو ان کی نوکیاں ان کے اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ مفلس کون ہوگا؟ جس کے بعد نیکیاں نہیں ہوں گی وہ مفلس ہوگا قیامت کے دن۔ فرمایا نہیں، بہت مال لے کر آیا ہوگا۔ ارے پھر مفلس کیسے؟ لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ انہوں نے ہماری غیبت کی تھی، بہتان لگایا تھا، بدگمانی کی تھی، تو ان کی نیکیاں اس کے سر پر ان کو مل جائیں گی، اور اس کے بعد جب پھر اور دعوے دار ہوں گے تو ان کے گناہ ان کے سر پر ڈالے جائیں گے، اس کی نیکیاں اس کو ملنا شروع ہو جائیں گی۔ جو کہیں گے ہماری غیبت کی، ایسا اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے۔ تو فرمایا آخرت کے لیے میرے پاس کچھ ہے نہیں، لیکن یہ برا بھلا جو کہتے ہیں، جو غیبتیں کرتے ہیں، ستاتے ہیں، جناب اس کو آخرت میں کچھ ملتا، ذخیرہ اعمال کا نہ تھا جس سے آخرت میں کچھ ملتا۔ اس کا ذریعہ یہ ہو گیا کہ لوگ برا بھلا کہیں جس سے ان کے اعمال میں سے کچھ مل جائے گا۔ بس یہاں بھی مفت خوری میں گزری اور وہاں بھی مفت خوری سے کام بنے گا۔ کسی کی نماز مل رہی ہے، کسی کی زکوٰۃ، بس اسی طرح کام چل جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر غیبت کرے تو اپنی ماں کی غیبت کریں۔ اور بھائی کوئی ماں کی غیبت کرے گا؟ پہلے سے بتا دیتا ہوں ورنہ ایسا نہیں بعد میں بھول جاؤں۔ کون ایسا ہے جو اپنی ماں کی غیبت کرے گا؟ یہاں شرم دلانے کے لیے ہے، اپنے مقام سے نزول کر کے سمجھا رہے ہیں تاکہ ہمیں تھوڑے حیا ہے کہ اپنے ماں کے لیے کون غیبت کرے گا۔ فرمایا غیبت کرے تو اپنے ماں کی کریں۔ خواجہ صاحب نے بہت ہی تعجب آمیز لہجے میں عرض کیا کہ امام صاحب نے فرمایا کہ ماں کی غیبت کریں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا کہ ہاں۔ آپ کو کیوں تعجب ہوا؟ یہی بات فرماتے ہیں کہ میں اگر غیبت کروں تو اپنی ماں کی کروں، تاکہ اگر میری نیکیاں کسی کے پاس جائیں تو ماں ہی کے پاس کیوں نہ جائیں، گھر کی نعمت گھر ہی میں رہے،
کہیں باہر نہ جانے پائے، اس لیے فرمایا۔ اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ ایک شخص ان کو گالیاں دیا کرتا تھا، یہ بزرگ ان کو روپیہ پیسہ دیا کرتے تھے ہدیے میں۔ اس نے یہ سمجھ لیا کہ میرے محسن ہیں، گالیاں دینا چھوڑ دیں۔ ان بزرگ نے روپیہ پیسہ دینا چھوڑ دیا، ان بزرگ نے روپیہ پیسہ دینا چھوڑ دیا۔ اس شخص نے بزرگ سے عرض کیا کہ حضرت یہ کیا؟ فرمایا بھائی یہ تو لینا دینا ہے، تم پہلے کچھ دیا کرتے تھے، ہم بھی دیتے تھے، تم نے دینا چھوڑ دیا، ہم نے بھی چھوڑ دیا۔ اسی طرح ایک بزرگ کو پتا چلتا تھا 100% کی میری غیبت ہوئی ہے تو مٹھائی بھجوا دیتے تھے، میرے پاس عمل تو کوئی بھی نہیں ہے آپ کا، یہاں مال کیا؟ یہاں ماں سے کے بارے میں غیبت کرنے سے خدا را ہم سمجھیں کہ کون ایسا بدبخت ہوگا جو ماں کی غیبت کرے گا؟ تو اور پھر نیکیاں مل جائیں گی، ان کی نیکیاں دوسرے کو مل جائے گی، اور غیبت کرنے سے فائدہ کیا؟ مرد یا عورت حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ اس میں مبتلا ہے، اور اس فرمایا کہ عوام تو عوام، خواص بھی اس میں مبتلا ہے غیبت میں۔ اب پھر سمجھ لیں خواص کیسے غیبت میں مبتلا ہوں گے؟ وہ خواص سے یا مراد ہے جو خود ساختہ خواص بنے ہوئے ہیں۔ بھائی بچوں پر نظر رکھنا، بھائی اندر نہ گھس جائیں۔ اللہ اکبر۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ بدعت کی حقیقت تو یہ ہے کہ کسی بات کو دین سمجھ کر اختیار کریں، اگر یا انتظام سمجھ کر اختیار کریں تو بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ بس ایک احداث للدین، ایک احداث فی الدین، دین حاصل کرنے کے لیے کوئی جدید بات پیدا کرنا، اور ایک احداث فی الدین، دین کے اندر کوئی نئی بات پیدا کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ احداث للدین سنت ہے اور احداث فی الدین بدعت ہے۔ اس کی ایک مثال شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، جیسے یہ مائک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت میں نہیں تھا، اس کو ہم دین نہیں سمجھ رہے ہیں، دین کے لیے سمجھ رہے ہیں۔ یہ بلب، یہ سب چیزیں جتنی ہیں، یہ ہم اس کو دین نہیں سمجھ رہے، دین کے لیے تعاون اور اس کے لیے فائدے کی چیز ہے یہ۔ اور ایک ہے دین کے اندر، یعنی کلمے کو بڑھا دیا، اذان سے پہلے کچھ جملے بڑھا دیے، اذان کے بعد بڑھا دیے، 30واں 21واں 40واں کچھ کو فرض واجب سمجھ لیا۔ ابھی اس وقت فہرست کی ضرورت نہیں جناب۔ ایک طالب علم آئے تھے مراد آباد سے، انہوں نے یہاں سے جا کر اعتراض کے طور پر لکھا کہ تم نے جو اوقات کا انضباط کیا ہے، خیر القرون میں یہ انضباط نہ تھا، اس لیے بس یہ سب بدعت ہے، اوقات کو جو تقسیم کیا یہ بدعت ہے۔ مگر جواب کے لیے نہ ٹکٹ تھا نہ کارڈ، اگر ہوتا تو میں جواب لکھتا کہ تم نے جو مراد آباد کے مدرسے میں پڑھا ہے وہاں پر اسباق کے لیے اوقات کار کا انضباط تھا یا نہیں؟ 8 بجے تک فلاں سبق، 9 بجے تک یہ 2 سے 4 بجے تک فلاں سبق، یہ سب بھی خیر القرون میں نہ تھا، لہذا یہ بھی بدعت ہوا۔ سو اس بنا پر آپ کا سارا علم جو بدعتی طریقے پر حاصل کیا گیا ہے نامبارک اور ظلماتی ہوا۔ بلکہ اگر بدعت کے یہ معنی ہے جو حضرات نے سمجھے ہیں کہ جو چیز، اور سے سننا، جو چیز خیر القرون میں نہ ہو تو خیر القرون میں تو آپ کا بھی وجود نہ تھا۔ مزہ آ رہا ہے؟ آپ کا بھی وجود اس وقت نہیں تھا تو آپ بھی بدعت ہوئے، اس کو اس لیے ختم کرنا چاہیے آپ کو۔ کیا خرافات ہے! تحصیل علم حاصل کرنے والوں کے فہم کی یہ حالت ہے تو عوام بیچاروں کی کیا شکایت کی جائے؟ لکھے پڑھے علم کے مدعی اس زمانے میں بکثرت اس قدر بد فہم اور کم عقل پیدا ہو رہے ہیں۔ حضرت مجدد فرماتے تھے ہر ایک کو عالم بھی مت بناؤ، دیکھو اس کے اندر صلاحیت علم کی ہے یا نہیں۔ اور پھر علم حاصل کرنے کے بعد علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 6 ماہ کسی اللہ والے کے پاس رہو۔ جناب ان بزرگ کو بدعت کی تعریف بھی نہیں معلوم، یہ وقت کے انضباط کسی کے اعتقاد میں عبادت تو نہیں، اس لیے خیر القرون میں نہ ہونا تو کوئی ایسی بات نہیں۔ آگے سنیے، آج کل دکاندار پیروں کے یہاں کوئی تعلیم نہیں، تلقین نہیں، تعلیم اور تلقین ہو کہاں سے؟ اکثر جاہل ہوتے ہیں، یوں ہی اڑنگ بڑنگ ہانکتے رہتے ہیں، بس ان کے یہاں تو داخلی سلسلہ ہو جانا کافی ہے، آگے بے فکری۔ وہاں لوگوں کو پھندے میں پھانسنے کی تدبیریں بہت خوب یاد کر رکھی ہیں۔ ایسے ایک جعلی پیر کا واقعہ ہے، غور سے سب سن رہے ہیں بھائی؟ جو سو رہا وہ ہاتھ اوپر کر دے بھائی، ماشاءاللہ سب جاگ رہے ہیں بھائی، بہت مزہ آئے گا، بتا دیتا ہوں پہلے سے ہی۔ ایسے ایک جھوٹے جعلی پیر کا واقعہ ہے کہ ایک ریاست میں جا کر یہ حرکت کی کہ اپنے ایجنٹوں کی سازش سے ایک زندہ شخص کا مصنوعی جنازہ بنا کر اس کو ہائی وے پر، شاہراہ پر رکھ کر جنازے کے نماز کے بہانے سے لوگوں کو بلوایا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو جنازے پر کھڑے ہو کر قم باذن اللہ، اللہ جو تم سے کھڑا ہو جا، تو جنازے میں وہ کھڑا ہو گیا،
جناب بس پھر کیا تھا، شہرت ہو گئی، بزرگی کا ڈنکا بج گیا. راجا اس ریاست کا بڑا ہوشیار تھا. اس نے کہا کہ جعلی پیر کو یہاں لاؤ میرے پاس. پیر صاحب جعلی سمجھے کہ راجا بھی معتقد ہو گیا. اس کے لیے تو یہ تدبیر کی ہی تھی. پہنچے، خوش ہو گئے کہ انعام ملے گا. راجا نے کہا کہ فوج میں لوگ بہت مرتے ہیں. یہ تو ایڈوانس میں ہنس دیا ہمارے دوست بھائی، ماشاءاللہ ایڈوانس میں ہنسنا چاہیے. ابھی وقت نہیں ہے، ورنہ جعلی پیروں کا جو حضرت سکھاتے تھے نا کس طرح دھوکہ دیتے ہیں. عورتیں بھی وہاں پر جاتی ہیں، شرعی پردے کی فکر نہیں. اب سنیے آپ، وہ سمجھا بہت بڑا انعام ملے گا، ریاست کا کوئی گاؤں مل جائے گا. راجا نے کہا کہ فوج میں لوگ بہت مرتے ہیں جس کی وجہ سے حکومت کو نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ پھر ایسے تربیت یافتہ فوجی نہیں ملتے. آپ یہیں رہیں، ان کو زندہ کیا کریں. اب یہ جنازہ آنے والا ہے، اب اس کو یہ جنازہ آنے والا ہمارا بیچ میں ہے، اس میں نہیں لکھا ہوا. میں آپ کے تمام اخراجات کا کفیل ہوں گا. تب تو پیر صاحب کے پیروں تلے زمین نکل گئی. ایسے ایسے دھوکے دیتے ہیں. اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاؤ، کھڑا ہو گیا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے ستایا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب جنازے نماز پڑھنے آئے، پڑھانے آئے، اچھل کود کرنا. یا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، اللہ نے کشف کرا دیا. حضرت جنازے نماز پڑھ لیں. کہا اس کی جنازے نماز پڑھنی ہے؟ کہاں؟ دیکھو آپ سوچ لو، اس کی جنازے نماز پڑھنی ہے کہاں؟ آخری دفعہ پوچھ رہا ہوں، اس کی جنازے نماز پڑھنی ہے کہاں؟ اللہ اکبر کہہ دیا. کچھ حرکت ہی نہیں ہوئی جنازے میں، کفن میں دیکھا تو مر چکا تھا. کہ اللہ والوں کو اذیت دینا، علماء کو ستانا، مذاق اڑانا، میڈیا کے غلام بن کر ان کے پیچھے پڑ جانا. جناب ارشاد فرمایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جب میں نواب ڈھاکہ کی دعوت پر ڈھاکہ گیا اور انہی کا مہمان تھا، مجلس عامہ میں بہت واعظ ہوئے، مگر شہزادے اور رؤسائے عام مجالس میں آتے نہ تھے. ان کی رائے ہوئی کہ ان کو بھی کسی طرح واعظ سنوایا جائے. کہ عام لوگ تھے نا، تو ہم شہزادے کیوں آئے بھائی؟ تو اس وجہ سے، مگر میری شرط یہ تھی کہ واعظ میں کسی عام آدمیوں کو آنے سے نہ روکا جاوے. انہوں نے یہ صورت اختیار کی کہ شہر سے 7-8 میل کے فاصلے پر واعظ کا اعلان کیا، جہاں موٹر سائیکل والوں کے سوا کوئی پہنچ نہ سکتا تھا، اور امیروں کو وہاں دعوت تھی. کچھ لوگ وہاں بھی پہنچے مگر بہت کم. بہرحال اجتماع ہوا تو ان کے حال کے مناسب چند ضروری چیزیں مجھے کہنا تھیں، جن میں ایک داڑھی کا مسئلہ بھی تھا، کیونکہ سب داڑھی منڈانے والے نظر آئے. مگر میں نے عنوان میں ایسی رعایت کی کہ ان کو نفرت نہ ہو. میں نے کہا صاحبوں، اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ داڑھی منڈانا گناہ ہے، کہ سب جانتے ہیں، ان پر ہی ڈال دیا. سب جانتے ہیں کہ گناہ بڑا گناہ ہے یہ. جناب سب جانتے ہیں، کلام اس میں ہے کہ جن لوگوں کو عادت پڑی ہوئی ہے اور اس کو اپنی زینت سمجھتے ہیں، وہ اس کو کیسے چھوڑیں. تو میں ان کے لیے ایک نسخہ آسان بتلاتا ہوں کہ ان کے کسی کام میں فرق نہ آئے گا، اور کام بھی کچھ نہ کچھ ہو جاوے. وہ یہ کہ میں ان کو اس کام سے نہیں روکتا، البتہ دن بھر یہ کام کرنے کے بعد شام کو خدا تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار اور اس پر ندامت ظاہر کیا کر، یا اللہ ہم بڑے نالائق، بڑے خبیث، بڑے گناہ گار ہیں، ہمیں توفیق عطا فرما کے تیرے احکام کی اطاعت کریں. پھر صبح اٹھ کر وہی کام کریں اور شام کو پھر یہ کام کر لیجئے. اس پر بعض حاضرین نے کہا حضرت جو یہ کام کرے گا وہ کیا پھر داڑھی منڈا سکتا ہے؟ میں نے کب کہا؟ فرمایا کہ میں کب کہتا ہوں کہ منڈائے بھی. میں تو یہ کہتا ہوں اگر داڑھی منڈانا ہی ہے تو یہ کام بھی کرتے رہو. اس میں نہ آپ کی زینت و فیشن میں فرق آتا ہے، نہ کسی کی عادت میں خلل پڑتا ہے، مگر گناہ کی تخفیف ہو جاتی ہے. گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں. مفتی نعیم صاحب فرماتے ہیں گناہ کو گناہ سمجھنا 90% کامیابی ہے، 10% باقی توبہ ہے. اور ممکن ہے کہ تدریجاً اس سے نجات بھی ہو جاوے. بار بار صبح و شام دعا مانگیں گے تو فائدہ بھی ہوگا. جناب اللہ رشوت کے گناہ سے بچنے میں اللہ تعالیٰ کی مدد کا عجیب واقعہ. جناب ارشاد فرمایا کہ نیک نیتی بھی عجیب چیز ہے. مجھ کو اس پر ایک قصہ یاد آیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دیندار رئیس تھے. ان کا انسپکٹر پولیس سے کچھ کام تھا. انہوں نے اپنے ملازم منشی سے، جن کی تنخواہ محض 10-12 روپے ماہوار تھی، اس وقت کی بات ہے، یہ تقریباً 100 سال پہلے کی، جناب کہا انسپکٹر کو ایک رکا لکھ دو کہ وہ اس کام میں کوشش کریں، ان کو خوش کر دیا جائے گا. منشی جی نے کہا یہ تو رشوت کا وعدہ ہوا، کیونکہ رشوت شریعت میں حرام ہے، اس لیے میں ایسا رکا لکھنے سے قاصر ہوں. رئیس صاحب نے کہا کہ اگر آپ ایسے متقی ہیں تو پھر نوکری نہ کیجیے، کیونکہ سب جگہ یہی قصہ ہے.
انہوں نے فوراً قلم ہاتھ سے رکھ دیا کہ ابھی نوکری چھوڑتا ہوں، اور اسی وقت استعفیٰ لکھ کر رئیس صاحب کے حوالے کیا۔ رئیس صاحب نے کہا پھر کیا کرو گے؟ بولے ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں گا۔ بہت غور سے بات سنیے گا۔ رئیس صاحب نے کہا میں 1000 روپیہ ادھار دیتا ہوں، آپ اسے تجارت کیجئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی عنایت ہے، غرض 1000 روپیہ اس وعدے پر دیا کہ 100 روپے سالانہ کے حساب سے ادا کرتے رہیں، 10 برس میں ادا ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ 1 سال کے بعد 100 روپیہ لائے۔ رئیس صاحب نے کہا کہ یہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ تم دوسرے کا روپیہ سمجھ کر کام ہوشیاری سے کرو گے اور احتیاط سے کام لو گے۔ اب معلوم ہو گیا کہ تم کام کر سکتے ہو، اس رقم میں تم کو ہدیہ کرتا ہوں۔ 1000 روپے پہ نہیں جانا بھائی، ہاں آج یہ کئی لاکھ بن جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ ابھی حضرت والا کا علامات ربانی میں دیکھ رہا تھا، تو غور سے سنیے۔ جس نے بھی حق تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ رو رو کر شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ، جس نے، اور یہ علامات ربانی یہ وہ کتاب ہے، غالباً 700 صفحات ہیں۔ ہمارے حافظ ڈاکٹر شفقت اسی سے پڑھتے ہیں، 1973-74 کے ملفوظات ہیں، حضرت میر صاحب نے رات دن جمع کیے تھے جو۔ مفتی فرحان میں اسی سے پڑھتے ہیں، مولانا انوار الحق صاحب اسی سے پڑھتے ہیں، مولانا مفتی محمد کریم صاحب اسی سے پڑھتے ہیں، اور میں بھی اسی میں سے پڑھتا ہوں۔ اور کون جس کا میں نام گن، مفتی جہانگیر صاحب بھی اسی سے پڑھتے ہیں۔ عجیب و غریب کتاب ہے، پنکھا بھی عجیب و غریب ہے بھائی۔ جس نے بھی تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ رو رو کر اپنی اصلاح اور تزکیہ مانگا ہے، گناہوں سے معافی مانگی ہے، وہ محروم نہیں رہا۔ اللہ کی رحمت تو منتظر کھڑی ہے، تم گڑ گڑانا شروع کرو۔ اگر کسی کے گردے میں پتھری ہو جائے تو پھر کیسے روئے گا؟ کبھی اللہ سے ایسے رو کہ اے اللہ میں کب تک نفس کے چنگل میں پھنسا رہوں گا۔ ایک بچہ اگر اپنے باپ کو خط لکھ دے کہ ابا مجھے اغوا کرنے والوں سے، ڈاکوؤں سے چھڑا لو، تو باپ کا دل نرم ہوگا یا نہیں؟ مکان بیچ کر، بیوی کا زیور بیچ کر اس کی رہائی کی کوشش کرے گا۔ تو اگر ہم بھی اللہ سے نالہ و فریاد شروع کر دیں کہ اے اللہ نفس و شیطان کے ڈاکوؤں سے میں چھڑا لیجئے، تو کیا عجب ہے کہ ہماری آہ و زاری قبول ہو جائے۔ اس پر حضرت حاجی صاحب کا شعر لکھا ہے کہ بس ہے اپنا ایک نالہ بھی اگر پہنچے وہاں، بس ہے اپنا ایک نالہ بھی اگر پہنچے وہاں، کرچے کرتے ہیں بہت سے نالہ و فریاد ہم۔ اس میں تھوڑا اور مضمون بھی حضرت کا ہے کہ اللہ سے روئیں تو صحیح، گڑ گڑائیں تو صحیح اللہ تعالیٰ سے۔ جناب دیکھتے رہیے گا بھائی۔ بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ طواف کر رہا تھا، جب فارغ ہوا تو ایک دوست کے پاس جا بیٹھا۔ ایک صاحب ضعیف العمر آئے اور کہا کہ کئی مرتبہ تم سے ملنے کو جی چاہا مگر اتفاق سے ملاقات نہ ہو سکی، اور ایک بات بھی کہنی ہے حضرت مجدد سے، بڑے میاں بات کہہ رہے ہیں، ایڈوانس میں بھی ہنس سکتے ہو کہ منع نہیں ہے اس میں بھی۔ اتنا مزہ آتا ہے دوپہر کو 5 منٹ میں، ظہر کے بعد دل چاہتا ہے بس دوبارہ اب کتاب ختم ہونے والی ہے ماشاءاللہ، 600 سے صفحات زیادہ ہیں الحمدللہ۔ اتفاق سے ملاقات نہ ہو سکی، ایک بات بھی کہنی ہے، وہ یہ کہ تم امامہ کیوں نہیں باندھتے ہو؟ میں نے کہا کیا فرض ہے واجب ہے؟ کہا کہ سنت ہے۔ میں نے حضرت مجدد نے فرمایا، میں نے کہا سنت موقدہ یا مستحب؟ کہا کہ اس سے کیا بحث؟ میں نے کہا کہ بحث اس لیے ہے کہ ہر ایک کے احکام جدا ہیں، مگر اس پر بھی وہ اپنی ہانکتے رہے کہ تم سنت کے خلاف کرتے ہو۔ پھر میں بھی نفس کی خوشی سے اب سنت رہا۔ پھر حضرت مجدد فرمایا پھر میں بھی نفس کی شوخی سے، جو میں بھی کبھی گدگدی ہوتی ہے نا شوخی سے، پھر میں بھی نفس کی شوخی سے اس تلاش میں لگا کہ ان میں کوئی بات سنت کے خلاف ہے یا نہیں۔ تو وہ پاجامہ پہنے تھے۔ میں نے کہا کہ یہ پاجامہ جو آپ پہن رہے ہیں سنت کے خلاف ہے، لنگی باندھنا چاہیے۔ کہنے لگے کہ میں بوڑھا آدمی ہوں اس لیے لنگی کھل جانے کا اندیشہ ہے۔ میں نے کہا میں جوان آدمی ہوں، امامہ کی گرمی سے، امامے کی گرمی سے دماغ میں گرمی ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ بس ان سے کچھ جواب نہ بن پڑا، لگے کوسنے کہ خدا کرے تمہارے دماغ میں خوب گرمی ہو جائے۔ حضرت مجدد سے کہا کہ خدا کرے تمہارے دماغ میں خوب گرمی ہو جاوے۔ مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے کہا کہ تم اللہ کرے بازار میں ننگے ہو جاؤ۔ تو دوست نے دونوں کو روکا۔ یہ حقیقت ہے کہ آج کل مناظرے کی امامہ کو آج کل بعض فرض واجب سمجھتے ہیں، خصوصاً بعض علاقے میں، اور ایک رومال سر کو جو باندھتے ہیں اور امامے کا قائم مقام سمجھتے ہیں، یہ ایسا ہی ہے جیسے لنگوٹی باندھ کر اس کو پاجامے کا قائم مقام سمجھنا۔ ہاں جی، یہ سر کی لنگوٹی ہوئی، امامے سے اس رومال کا کیا تعلق ہے بھائی؟ کچھ فائدہ ہو رہا ہے؟ نہیں فائدہ ہو رہا ہے تو ماشاءاللہ کہیں، فائدہ نہیں ہو رہا تو انا للہ کہیں، الحمدللہ۔
اب اور سنیے جناب، اللہ اللہ، چلتے ہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے ابھی۔ جو سب سے پہلے تو یہی پڑھنا تھا جو سب سے آخر میں آ رہا ہے حضرت مجدد کے ملفوظات میں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ میں نے جو اپنی اس تمام عمر میں سارے میاں ادھر آپ نے سنبھالا ہوا ہے، میں نے جو اپنے تمام عمر میں سارے طریق اللہ کے راستہ کا حاصل سمجھا وہ ہے فنا عبدیت ہے، بس جہاں تک ممکن ہو اپنے آپ کو مٹایا جائے، بس اسی کے لیے ساری ریاضات اور مجاہدے کیے جاتے ہیں، اور بس اپنی ساری دیکھیں اس وقت کوئی بات اگر آتی ہے نا ذہن میں تو میں بتا دیتا ہوں حضرت نے فرمایا، اس طرح میں نہیں پڑھتا کہ لوگ سمجھیں حضرت مجدد کا یہ ملفوظ ہے، میں اس کو خیالت سمجھتا ہوں، کبھی انسان ہے وہ الگ بات ہے، لیکن کوشش پوری یہی ہوتی ہے کہ اس وقت حضرت کی کوئی بات یاد آئے تو میں بتاؤں یہ حضرت والا نے اس طرح فرمایا تھا۔ خیر ابھی تو حضرت مجدد کی بات ہے، بس اس کے لیے سارے ریاضات اور مجاہدے کیا جاتے ہیں، بس اپنی ساری عمر فنا اور ابدیت کی تحصیل میں ہی گزار دینی چاہیے، مٹنے کا معاملہ۔ آگے سنیے، اب کسی کو حضرت کا جملہ رحمۃ اللہ علیہ کا، خدا کے واسطے کسی کو حقیر مت سمجھنا۔ ایک حکایت مجھ سے مولوی مجتبی حسن صاحب نے جو مولانا مرتضی حسن کے بڑے بھائی تھے بیان کی تھی، ان سے مولوی عبدالحق صاحب نے بیان کی تھی کہ مدینہ منورہ میں ایک بوڑھا بدوی تھا جو کہ روضہ شریف پر بیٹھا رہتا اور روضہ شریف کو تکا کرتا، یہ بھی یعنی مولوی عبدالحق اس کے پاس محبت سے جا بیٹھتے۔ ایک دن بدوی نے ان سے کہا کہ تمہاری دعوت ہے، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، انہوں نے دو وجہ سے عذر کیا، ایک یہ کہ میں چاول نہ کھا سکتا تھا، پیٹ میں پھوڑا تھا اور بدوی اکثر چاول ہی کھاتے ہیں، دوسرے یہ کہ نہ معلوم بدوی کا مکان کتنی دور ہو، بعد نماز مغرب کھانا کھانے جائیں گے، پھر مسجد نبوی میں نماز عشاء تراویح نہ ملیں گی اور قرآن شریف کی کوئی ترتیب فوت ہو جائے گی۔ بدوی نے بے حد اصرار کیا، بدوی کے اصرار پر مجبور ہوئے اور دعوت قبول کر لی، جس کے ساتھ ہوا انہوں نے حضرت مجدد کو یہ بات سنائی۔ بعد نماز مغرب ان کو لے چلے اور چلتے چلتے شہر سے باہر ہو گئے، اب جنگل میں چل رہے ہیں اور غصے میں بھرے ہوئے ہیں کہ آج عشاء کی نماز مسجد نبوی میں کسی طرح بھی نہیں مل سکتی۔ غرض بہت دور جا کر کچھ جھوپڑیاں نمودار ہوئیں، ان کے قریب پہنچ کر بدوی نے آواز دی، یا ولد یا ولد، شیخ کے واسطے کھچڑی پکاؤ۔ مولانا عبدالحق صاحب کو بہت ناگوار گزرا کہ ابھی تو کھچڑی پکے گی پھر کھائیں گے، اس کے بعد پھر اتنی دور کا سفر ہوگا، لیکن مجبور ہو کر بیٹھ گئے کہ اب جماعت کہاں ملے گی تراویحوں کی۔ کھچڑی تیار ہوئی پھر کھائی، لیکن اس خیال سے کہ نماز تو جماعت سے عشاء کے ملے گی ہی نہیں، بہت ناگواری ہوئی، پھر واپسی ہوئی۔ بدوی پہنچانے کے لیے گاؤں والا، جس سے پڑھا لکھا نہیں، بدوی، کسی کو حقیقت میں سمجھ میں بات ہو رہی ہے، بدوی پہنچانے کے لیے ساتھ ہوئے، مگر بوڑھے ہونے کی وجہ سے تیز نہیں چل سکتے تھے، ان کو اور زیادہ ناگوار ہوا، مگر تھوڑی دور چلنے کے بعد بدوی کو ایک اور مہمان مل گیا، وہ عذر کر کے واپس ہو گئے، انہوں نے غنیمت سمجھا اور جلدی جلدی چلے گئے، جماعت تو کیا ملے گی، شاید دروازہ بند نہ ہوا ہو تو مسجد کی فضیلت تو نصیب ہو جائے گی۔ غرض شہر میں داخل ہو کر سیدھے مسجد نبوی میں آئے، اندر جا کر دیکھا کہ ایک شخص مسجد نبوی میں ایک طرف بیٹھا ہوا کچھ کھا رہا ہے، انہوں نے جا کر اس شخص سے سوال کیا، کیا عشاء کی نماز ہو چکی؟ تو کہتا ہے انت مجنون، کیا تم پاگل ہو، ابھی تو مغرب پڑھی ہے ہم لوگوں نے، افطاری کھا رہا ہوں۔ ان کو حیرت ہوئی، غور کر کے دیکھا تو واقعی مغرب کا وقت تھا۔ اب ان کو یقین ہوا اور اس واقعے کو ان بدوی کی کرامت سمجھے۔ پھر رات کو جس طرح گزاری اور بعد نماز فجر ان کو تلاش کیا، مگر کہیں ان بدوی کا پتہ نہ چلا۔ اب بتلائیے کسی کو کیا کوئی حقیر اور ذلیل سمجھے؟ خیر اسی میں ہے کہ اپنے کو ذلیل اور خوار اور دوسروں کو اپنے سے افضل تصور کرتا رہے۔ مولوی محمد قلندر صاحب جلال آبادی صاحب حضوری تھے، یہ واقعہ جو نا حقیق سمجھنے والوں میں ڈالنے کا واقعہ لکھ لیں اپنے پاس۔ مولانا محمد قلندر صاحب جلال آبادی صاحب حضوری تھے۔ قلندر کس کو کہتے ہیں؟ حضرت پھول پوری میرے دادا شیخ نے خواب میں دیکھا کہ ایک وقت کا قلندر ان کو خاکی لفافہ دے رہا ہے۔ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ اجل خلفاء میں تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے میرے دادا شیخ 12 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی، 16 اسباق پڑھاتے تھے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مولوی عبد الغنی وقت کا صدیق ہے،
اور حضرت مجدد کو خط لکھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، وقت کا کلندر ایک خاکی لفافہ دے رہا ہے۔ اس زمانے میں ڈاک کا نظام کیا ہوگا؟ تقریباً دوسرے یا تیسرے دن لفافہ خاکی رنگ کا آیا، اس کو کھولا تو اس میں حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ کا خلافت نامہ رکھا تھا۔ جب خط پہنچا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کو جواب جب پہنچا، اس میں لکھا تھا کہ خاکی لفافہ تو آپ کو مل گیا جو آپ نے خواب میں دیکھا، اور کلندر کے ہاتھ سے ملا تو آپ کو اللہ تعالیٰ کلندرانہ شان عطا فرمائیں گے۔ کلندر وہ ہوتا ہے جس کے نفلی عبادات کم ہوتی ہیں، فرض واجب سنت موقدہ تقویٰ کی سنت کی فکر، اور لوگوں میں گھل مل کر رہے گا، ہنستا بولتا رہے گا۔ اس کا جسم یہاں ہوگا، روح عرش اعظم کا طواف کر رہی ہوگی۔ یہ شیخ العرب العجب نے فرمایا۔ کیا مطلب کہ اب یہ تو سب سمجھدار بیٹھے نا کہ روح نکل جائے گی، زندہ کہاں رہے گا؟ یہاں مراد یہ ہے کہ جسم یہاں ہے، دل اللہ کے پاس ہے، دل مدینہ شریف میں ہے، وطن میں مگر دل مدینے میں ہے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے، اے مدینہ تجھ پر فدا صد وطن۔ یعنی کہ شریعت سنت کی اتباع، یعنی جسم یہاں روح آسمان پر، مراد یہ کہ ہر بات میں شریعت سنت کی اتباع، نفلی عبادت کم ہوگی، دوستوں کے ساتھ گھلا ملا رہے گا، اس وقت ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے ورنہ تباہی ہو جائے گی۔ جناب دوبارہ بتاتا ہوں، مولوی محمد کلندر صاحب جلال آبادی صاحب حضوری تھے، روزانہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارکہ سے مشرف ہوا کرتے ہیں۔ حضرت حاجی صاحب کے ابتدائی کتابوں کے استاد بھی ہیں۔ سفر مدینہ میں ان کے اونٹ ہانکنے والے سے جو کہ ایک لڑکا تھا غلطی ہو گئی، انہوں نے اس کے ایک تھپڑ مار دیا، بس حضوری بند ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیارت بند ہو گئی۔ پریشان ہو گئے، مدینہ شریف پہنچ کر مشائخ سے ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ ایک مجذوب ہے، اس سے امید ہے کہ گھرا کھلے گی۔ اس مجذوب کو تلاش کیا، معلوم ہوا کہ وہ روزہ مبارک پر حاضر ہوا کرتا ہے۔ انہوں نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ عرض کیا، ان کو جوش آیا اور روزہ شریف کی طرف اشارہ کر کے شف یعنی دیکھ یہاں، انہوں نے جو دیکھا تو بیداری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیارت نصیب ہوئی۔ اس لیے خدا رہا ہم کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ یہاں آپ حضرت والا کا جملہ عرض کرتا ہوں کہ چند نفلیں پڑھ کر، چند تہجد پڑھ کر، چند بیان کر کے اور خلافت مل کر یہ نہ سمجھو کہ ہم سب کچھ بن گئے۔ آگے دیکھیے، کسی کو حقیر نہ سمجھنے پر نماز استسقاء سے متعلق دو واقعات۔ سندیلا لکھنؤ کے قریب ایک قصبہ ہے، وہاں پر ایک مرتبہ بارش نہ ہوئی، اس کی وجہ سے مخلوق سخت پریشان تھی۔ یہ حضرت سے بھی میں نے سنا ہوا واقعہ، کئی روز تک لوگوں نے جنگل میں جا کر نماز استسقاء کی پڑھی مگر بارش نہ ہوئی۔ اب اس نماز میں آپ خیال کر سکتے ہیں کہ بڑے بڑے نمازی ملا سبھی شریک ہوتے تھے مگر کچھ بھی نہ ہوا۔ بلاخر وہاں کی بازاری عورتیں وہاں کے رئیسوں کے پاس آئیں اور یہ کہا کہ یہ سب کچھ ہماری بدعمالیوں اور سیاہکاری کا نتیجہ ہے، ہماری نوسط بدولت اور سب بھی پریشان ہیں۔ اگر بازاری عورتیں اگر ہمارے لیے آپ ایک خاص انتظام پردے کا کر دیں تو ہم جنگل میں جا کر اپنے افعال بد سے توبہ کریں۔ وہ انتظام یہ کہ وہاں کوئی مرد نہ جانے پائے تاکہ بد نظری کا موقع نہ ملے، ورنہ بجائے رحمت کی کہیں قہر خداوندی نازل نہ ہو۔ غرض وہاں کے رؤسا نے اس کا معقول انتظام کیا۔ وہ بازاری عورتیں سب ایک جگہ جنگل میں جا کر سجدے میں گر گئیں اور رونا شروع کیا اور عرض کیا، اے اللہ، اے رحیم، اے کریم، ہماری بدعملیوں سے درگزر فرما، ہم گناہگار ہیں، عروسیاں ہیں، ہماری نوسط کی وجہ سے آپ کی بہت سی مخلوق پریشان ہے۔ اور جو کچھ اس سال میں حق تعالیٰ کی جانب میں عرض کر سکی خوب روئیں، خوب عرض کیا۔ حق تعالیٰ کے دربار میں عاجزی سے بڑھ کر کوئی چیز پسندیدہ نہیں۔ جنہوں نے اس واقعے کو مجھ سے روایت کیا وہ یہ کہتے تھے کہ ان عورتوں نے بھی سر نہ اٹھایا تھا کہ موسلادھار پانی برسنا شروع ہو گیا، بڑے زور سے بارش ہوئی، ایسی کہ کوئی حد نہ رہی، تمام جنگل اور تالاب پر ہو گئے۔ ماں رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم ظاہر کو اور الفاظ کو نہیں دیکھتے، اس کو دیکھتے جس میں خشوع اور خضوع ہو۔ میں چکنے چپڑے اور لمبے چوڑے الفاظ کی وہاں قدر نہیں اللہ کے پاس، وہاں تو عاجزی انکساری کی توازن کی قدر ہے۔ دوسرا واقعہ موضع لوہاری میں ہوا۔ بارش کا رک جانا، مسلمانوں نے نماز استسقاء کی تیاری کی۔ وہاں کے ہندو کہنے لگے کہ مسلمان فضول اس امید کے کہ بارش ہوگی کوشش کر رہے ہیں، اس سال تو بارش ہے ہی نہیں۔ مسلمانوں نے نماز استسقاء ادا کی اور یہ دعا کی کہ اے اللہ، ہم کو ان کفار کے سامنے ذلیل و خوار نہ کیجیے، آپ کو بڑی قدرت اور بڑی طاقت ہے، آپ بڑے غفور الرحیم ہیں۔
ابھی مسلمان دعا ختم بھی نہ کرنے پائے تھے کہ باران رحمت کا نزول ہو گیا. اب سنیے وہی ہندو کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں, خدا کی بڑی جلدی خدا کو راضی کر لیتے ہیں. دیکھیے باوجود ہماری حالت کے کہ ہمارا کوئی کام بھی ڈھنگ کا نہیں اور ہم سراسر خطاؤں لفظوں سے بھرے ہوئے ہیں, مگر اس پر بھی تھوڑی سی توجہ کر لینے پر ان کی رحمت اور فضل شامل حال ہو جاتا ہے. تو اعمال کی اصلاح پر کیسے رحمت سے نا امید اور مایوسی ہو سکتی ہے؟ یعنی جب یہ حالت ہے تو پھر اعمال کی اصلاح کرائیں تو کیسے رحمت سے نا امید اور مایوسی ہو سکتی ہے؟ اور حدیث شریف میں بھی ہے کہ تم سب خطاوار ہو اور تم میں بہتر خطاوار بہتر زیادہ توبہ کرنے والا ہے. جی بیٹا تھوڑے ساتھی آگے آ جائیں تاکہ باقی ساتھیوں کو موقع مل جائے. پیچھے نہ دیکھیں, میری طرف دیکھیں, آگے آ جائیں. سنت سمجھ کے ہر بار سنت کا بتاتا ہوں کہ حرکت میں برکت کرنا یہ سنت ہے, اس کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. آگے آ جائیں. اس طرف کے ساتھی بھی اندر, اس طرف آ جائیں ساتھی, دائیں بائیں ساتھی اندر آ جائیں. یہاں بار بار اعلان ہوتا رہتا ہے, لکھا بھی ہوا ہے تصویر کھینچنا حرام ہے. پھر مسجد میں, پھر دارالعلوم کورنگی سے فتویٰ کہ مساجد, مدارس, دینی اجتماعات, حرمین شریفین, مقدس مقامات پر تصویر کھینچنا حرام ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اور ان مقامات پر فلم یا یہ چیز دیکھنا عذاب الہی کا خطرہ ہے اور سوء خاتمہ کا خطرہ ہے. تو ہمیں الحمدللہ کوئی بھی ماشاءاللہ اس طرح کام نہیں کرتا, بہت سکون سے ہم لوگ, لیکن احتیاطاً. اور کوئی نئے ساتھی ہے تو وہ نہ گڑبڑ کر لیں, خواہ مخواہ موبائل لینا پھر خالی کر کے دینا, اس لیے اس کا فکر رکھنا چاہیے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پاک سنی ابو داؤد شریف کی کہ حلال تو واضح حلال, حرام تو واضح حرام, اور درمیان میں شبہ والی چیز اس کو چھوڑنا چاہیے. ابو داؤد شریف کی حدیث پاک مفہوم عرض کیا. اس کے بعد حضرت مجدد کا ملفوظ عرض کر رہا ہوں کہ کاشف آج کل اب سوتے بہت زیادہ ہیں. کاشف لطیف صاحب, اچھا ہے آپ کے گھر والے بھی سن لیں نا, روز آپ سوتے ہیں آج کل. تو شیخ کو تکلیف ہوتی ہے, پہلے بتا دیتا ہوں کہ اللہ سے مانگنا چاہیے, مضمون ادھر ادھر ہو جاتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کچھ علماء جواز کا فتویٰ دیں, اس وقت ڈیجیٹل نہیں تھا, ڈیجیٹل کے ساتھ تصویر نام لیتے ہیں آپ, تو تصویر تو حرام ہے. 13 صفحات میرے پاس اس وقت موجود ہے قرآن پاک حدیث مبارکہ سے. ایک یہ بھی حدیث پاک ہے اور قرآن پاک کا معاملہ ہے کہ تصویر تو ہم نے بنائی, ماں کے پیٹ میں گندا پانی گندے خون پر تم نے نقل کی, اب جان بھی ڈالو اس میں. فرمایا کہ بعض علماء جواز کا فتویٰ دیں, بعض عدم جواز کا فتویٰ دیں تو کھٹک پیدا ہو جاتی ہے, اور کھٹک جو ہو گئی اس کو چھوڑ دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کھٹک کا کام چھوڑ دینا ہے. مفتی فرحان میاں بیٹی کے پاس کسی نے ہدیہ دیا 300 فتاوی دنیا کے تصویر حرام کے بارے میں, ڈیجیٹل ہو یا کوئی بھی ہو. تو مفتی فرحان صاحب نے 2 مہینہ پہلے یا 1.5 مہینہ پہلے ان کو فون کیا کہ مجھے اور کتاب چاہیے, یہ کتاب کتنے پیسے بھیجوں؟ تو انہوں نے کہا کہ تھوڑا صبر کر لیں, اب نئی کتاب آ رہی ہے 500 فتوے حرام کے. اب حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ کا ایک ملفوظ سنایا, اب دوسرا ملفوظ سن لیجئے. اس وقت ڈیجیٹل کا نام و نشان بھی نہیں تھا. ایک مرتبہ میں دہلی گیا, احمد فراز فوٹوگرافر جنہوں نے فوٹو سے توبہ کر لی تھی کہ دکان پر قیام تھا, ایک صاحب تصوف کے حامی مگر شریعت کے اندر فکر ان کو نہیں, دکان پر آ کر کہنے لگے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ذرا مرزا جی کو سمجھائیے, انہوں نے اسلام کو بڑا صدمہ پہنچایا ہے کہ فوٹو سے توبہ کر لی. میں نے کہا معصیت کے ترک اسلام کو کیا صدمہ پہنچا بلکہ قوت بھی. کہنے لگے اس میں گناہ کی کیا بات ہے تصویر کی؟ میں نے کہا آپ تو ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے کبھی آپ کے کان میں یہ بات پڑی نہ ہو. کیا اس کے لیے اتنا سمجھ لینا کافی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر سے منع فرمایا اور ہم غلام ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے؟ اس کے بعد کس تحقیق کی ضرورت ہے؟ اور اگر ہم اس پر اپنی تحقیق, جملہ سننا, تحقیق کا جملہ ضرور سننا غور سے مہربانی کر کے, اس کے بعد کس تحقیق کی ضرورت ہے؟ جب نص سے ایک بات ثابت ہو گئی قرآن پاک حدیث پاک سے, تو اب تحقیق کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر ہم اس پر بھی اپنی تحقیق پر احکام کا مدار رکھیں, اور میں اشارے میں بات کروں گا آگے, اور تمام احکام کی علت معلوم کیا کریں, تو وہ اپنی تحقیقات کا اتباع ہوگا, شریعت کا اتباع نہیں ہوگا. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اتباع نہ ہوا, اس تحقیق کا اتباع ہوا. اگر ایسے ہی چیزوں پر, دلائل پر مدار ہے احکام کا, تو بتلاؤ زنا کی حرمت کی کیا علت ہے؟
کہنے لگے یہ تو معلوم نہیں. میں نے کہا میں بتلاتا ہوں. اس میں 2 علتیں ہیں. ایک جو ہے وہ حمل ناجائز کا ٹھہرنا، دوسرے مردوں میں، عورتوں کے لیے مردوں میں جھگڑا. بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے بہت ٹھیک. اب میں نے کہا کہ اگر عورت کو ایسی دوا کھلا دی جائے جس سے عمل ٹھہرنے کا احتمال نہ رہے، زانی مردوں میں باہم ایسا تعلق کیا جائے جس سے جھگڑا نہ ہو، تو پھر کیا زنا حلال ہو جائے گا؟ کیسا جواب دیا؟ کیا زنا حلال ہو جائے گا؟ کیا یہ تحقیقات آ جائیں کہ کچھ نقصان نہیں تو کیا زنا حلال ہو جائے گا؟ جناب اب ایک مضمون رہ گیا تھا، اس کو عرض کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی. پچھلے جمعرات کو خواتین کے بارے میں حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ کتنی نیک بیویاں ہیں، ان کے لیے کیا کیا انعامات ہیں، ان کا خیال رکھنے کے لیے بارے میں فرمایا. تو آدھا مضمون بیان ہوا تھا اور گھر کی خواتین نے بتایا، ابا یا خود، وہ آپ لوگ نہیں سمجھیں گے، خود ہم سمجھ جائیں گے، ابا، چاچو وغیرہ، بابا، آج خواتین بہت خوش تھیں. پہلی دفعہ اپنی تفصیل سے ان کے بارے میں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی تفصیل سے سنایا. میں نے کہا بیٹا اگلی جمعرات کا انتظار کرنا، اس میں آدھا اور بھی مضمون ہے جناب. اس کے علاوہ ایک اور مضمون اور بھی ہے جناب. اللہ اللہ، دیکھیں کیا ہوتا ہے. پہلے ایک اور واقعہ بتا دیتا ہوں. پہلے مصلح کے انتقال کے بعد دوسرے شیخ سے تزکیہ کرانے پر ایک علم عظیم، مجالس علم اور حکمت، یہ بھی پرانے ملفوظات ہیں حضرت کے، شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم احمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد فرمایا کہ یہ کہنا کہ اب روئے زمین پر اولیاء اللہ کہاں ہیں جن سے ہم اپنی اصلاح کرائیں، یا ہم جس ولی اللہ سے بیعت ہوئے تھے اس کے بعد اب اس جیسا دوسرا نظر نہیں آتا، لہذا ہم کس سے بیعت اور اصلاح کا تعلق رکھیں. یہ نفس کا بڑا قید ہے اور اعراض ہے، استفادہ نہ حاصل کرنے کی ایک چال ہے. کیونکہ حدیث شریف میں قیامت تک زمین پر ایک جماعت اولیاء کی موجود رہنے کی بشارت وارد ہے، اور پھر کونوا مع صادقین قیامت تک کے لیے. اب غور سے سننا، آفتاب نبوت کے غروب کے بعد ستارے منصوص ہیں، یعنی ستاروں سے ہدایت حاصل کرنا. کیا مطلب؟ اصحاب کے نجوم بأہی مقتدیتم اہتدیتم. سنیں مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالی ہمارے شیخ کے علوم کیسے ہیں. مشکات شریف کی حدیث فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس کے ایک بہت بڑے مکر کا علاج فرما دیا کہ نگاہ آفتاب دیدہ، یعنی سورج کو دیکھنے والی نگاہ بھی بعد غروب آفتاب راہ ہدایت کے لیے نجوم سے ہدایت کی محتاج ہے. ان نجوم سے بے نیاز نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے صحابہ میرے ستاروں کے مانند ہیں، کسی ایک کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. ہدایت کا آگے نا معاملہ سنیے حضرت نے اس میں کیا اللہ نے پھر شیخ کو کیا علم عظیم عطا فرمایا. ان نجوم سے بے نیاز نہیں ہو سکتی تھی دنیا، کیونکہ غروب آفتاب کے بعد اگرچہ آفتاب کے مقابلے میں نجوم کا نور کتنا ہی پھیکا مان صحیح، لیکن اب ہدایت کے صرف یہ نجومی ذریعہ ہیں اور قائم مقام آفتاب ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وارثین ہیں علماء کرام. اب وہ نگاہ جس نے آفتاب نبوت کو دیکھا ہے یہ نہیں کہہ سکے گی کہ ہم نے تو آفتاب نبوت کو دیکھا ہے، اس لیے کہ غروب کے بعد ہمیں تو ان نجوم کا نور پھیکا اور ماند معلوم ہوتا ہے، اس لیے اب ہم ان نجوم سے استفادہ اور ہدایت حاصل نہیں کر سکتے. یہ ایک نفس کی بہت بڑی چالاکی ہے جس کا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علاج فرما دیا، قیامت تک کے لیے راستہ دکھلا دیا کہ اگر تم نے آفتاب نبوت کو دیکھنے کے زوم میں بعد غروب آفتاب نبوت نجوم سے ہدایت کا اعراض کیا تو ہدایت کے راستے سے محروم رہ جاؤ گے. بس وہ لوگ جنہوں نے کسی بڑے ولی اللہ کی صحبت اٹھائی ہے ان کو بھی اس ولی کے انتقال کے بعد کسی دوسرے ولی سے استفادہ کرنا پڑے گا، چاہے وہ ولی اس پہلے والے آفتاب ولایت کے مقابلے میں مثل ستارہ ہی کے ہوں، ورنہ اس راستے کے نامہ سے محروم رہ جائے گا. انوار صاحب مزہ آیا کچھ؟ اب خواتین آج بھی خوشی منائیں ہے جی. ایک بڑا عجیب مضمون ہے، اگر آپ دعا کریں کہ مٹی کی 15 خصوصیات اللہ وہ بیان کرا دے. یہ عرض کر حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ عرض کر رہا تھا کہ میں بہت سے کام اپنے ہاتھ سے کر لیتا ہوں تو مجھ کو کون سی تکلیف ہوتی ہے اور میرا کون سا کام ہونے سے رہ جاتا ہے، بلکہ جیسی مجھے اس سے راحت ہوتی ہے کہ وہ میری خدمت کرتی، اس سے بھی راحت ہوتی ہے کہ ان کو راحت مل جائے. مزہ آیا کہ میں اس لیے کام کرتا ہوں کہ ان سے اتنی مجھے راحت ملتی ہے، میری اس وجہ سے ان کو راحت مل جائے. ایک واقعہ ہوا ہے برسوں پہلے، میں نے بتایا کہ بھائی مجھے چائے بنانا نہیں آتی، حقیقت چائے بنانا نہیں آتی، انڈا تک بنانا نہیں آتا. خیر
8-10 دن کے بعد ایک جگہ جھگڑا ہو گیا. شوہر جو ہے وہ بیوی کی مدد کرتے تھے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر ان کی ضرورت تھی مدد کرتے تھے. اس بیان کے بعد 2-3 دن کے بعد بیوی سے کہا کہ میں آپ کا ہاتھ نہیں بٹاؤں گا. تو بیوی نے کہا میں آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے معصوم بچے میں ان کے اندر پریشان ہوں کہ ہمارے شیخ کو انڈا بنانا نہیں آتا میں کیوں کام کروں. میں نے کہا آئندہ میں نہیں بتاؤں گا مجھے چائے بنانا بھی نہیں آتی, بس گرم پانی پلا دیں گے چینی ملا کرنا. جیسے حافظ محمد طلحہ پیتے ہیں چائے تھوڑی پیتے ہیں شربت پیتے ہیں, اور محمد فاروق صاحب بھی اتنا چینی ڈالتے ہیں یہ لوگ. اللہ اللہ, رات کو مجھے نیند کم آتی ہے تو گھر والوں کو سوتا دیکھ کر خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان کو نیند آ رہی ہے, ورنہ 2 غم جمع ہو جاتے, ایک اپنے نہ سونے کا اور نیند نہ آنے کا, ایک ان کا. پھر گھر سے چلنے کے وقت پوچھتا ہوں کہ کوئی ضروری کام میرے متعلق تو نہیں. بھائی دیکھو جو کہنے والا ہے اس کو نہیں پھنسانا, ورنہ آج گھر میں جاؤں اور کہیں کہ آپ نے پوچھا ہی نہیں گھر کے لیے سامان لانا ہے نہیں لانا ہے. تو مفتی فرحان ہے نا, حافظ فرقان بھی ہے, اس لیے اب مہربانی کر کے ہماری نقل نہیں کرو اس معاملے میں بھائی. پتا چلے اب گھر میں سب جائیں کا, اور آپ نے بیان نہیں سنا آج کا کہ جب باہر جا رہے ہیں تو سب پوچھتے جائیں کیا لائیں. اب وہ اس وقت پیرانی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ کی فرمائش اتنی تھوڑی ہوتی تھی. اب تو شوہر کو اگر کہیں کیک لانا, مٹھائی لانا, یہ لانا, رنگ کر کے آنا, شوہر تنگ آ کر کہا کہ کیا, پوچھا فون پر بیوی نے کہا کیا کریں گے, کب میں آپ کے لیے جو ہے نا وہ دوائی لاؤں گا اور ساس سسر کو دوائی میں زہر ڈال کر دے دوں گا, پھر میں کیک خریدوں گا, پھر بسکٹ خریدوں گا, پھر اس کے بعد چھلانگ لگا کر نیٹی جیٹی کے پانی میں چھلانگ لگا دوں گا. بیوی نے کہا سنیے گھر میں مچھلی نہیں ہے, مچھلی بھی لیتے آئیے گا. تو بھائی اس کا خیال رکھنا. پانی بھائی ہر بات سمجھنے کی خود بھی سمجھا کریں نا بھائی. سکون سے گھر چل رہا ہے, یہ باتیں ماشاءاللہ سکون کی ہیں, اس میں ہر ایک کو خود دیکھنا ہے. بیگم صاحبہ تھوڑی آرڈر کرے گی. پچھلی بار بھی جب یہ بیان ہوا تھا سب لوگوں کے چہرے اتر گئے تھے. آج بھی دیکھ رہا ہوں شادی شدہ کے چہرے اترے ہوئے نظر آ رہے ہیں. زبردستی نہ ہنسیں, مجھے پتا ہے کیا حال ہوگا آپ کا. چلتے ہوئے میں پوچھتا ہوں کوئی ضروری کام میرے متعلق تو نہیں, میں جا رہا ہوں. اگر کہا کہ کوئی کام نہیں چلا آیا, اگر کہا ہے کام تو میں بیٹھ گیا. مثلا کوئی خطی لکھوانا ہے تو اس کام کو پورا کر کے چلا آیا. کھانا کر کے فارغ ہوا, پان کو جی چاہا, پوچھ لیا کہ پاندان کہاں ہے, انہوں نے بتلا دیا اور اس میں سے پان نکال کر کھا لیا. آج کل کے نوجوانوں کا محاورہ ہے کہ بیوی کو رفیق زندگی کہتے ہیں. ارے بھلے ماسو رفاقت کا کوئی حق بھی ادا کرتے ہو, یا محض الفاظ ہی الفاظ ہیں. جو آج کل ہمارے ہاں یہ مشہور ہے میاں بیوی گاڑی کے 2 پہیے ہیں. ایک صاحب کہتے ہیں پہیے ہیں, تو گاڑی کے 2 پہیے ہیں, لیکن ایک پہیا اگر چنچی کا ہو دوسرا ٹریکٹر کا ہو پھر کیا ہوگا بھائی جناب. اللہ اللہ سبحان اللہ. عملی صورت میں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیچاری کو رفیق زندگی بنا رکھا ہے. اور سنیے کہ خاوند کی طرف سے تو یہ ظلم اور تشدد. اب وہ شکایت کرتی ہیں اپنے ماں باپ سے, اکثر وہ بھی اس کو دباتے اور دھمکاتے ہیں. اب بیچاری کے پاس کوئی ذریعہ بظاہر نہیں بجز اس کے کہ اس کی آہ جائے آسمان پر, وہ خدا سے فریاد کرے اور کوسا کرے, اور واقعی وہ کوس نہ دو, کوس اس کے قریب ہو جاتا ہے کہ فوراً آہ قبول ہوتی ہے مظلوم کی. مظلوم کی آہ حق سبحانہ و تعالیٰ بہت قبول فرماتے ہیں. ایک صاحب نے عرض کیا کہ عورتیں تو خود ہی گھر کے اس قدر کام کرتی ہیں اور مشقتیں اٹھاتی ہیں کہ کسی وقت چین سے نہیں بیٹھتی, تو وہ خود ہی اپنی راحت نہیں چاہتی. فرمایا ان کا ایسا کرنا ان کی ذاتی مصلحت ہے, وہ یہ کہ اس سے ان کی تندرستی ٹھیک رہتی ہے. مثلا کھانا پکانا, چکی پیسنا. اب کون آج کل چکی چلائے گا, گرائنڈر ہے نا جس میں آوازیں آتی ہیں, ووں ووں کی آوازیں آتی ہیں. کوٹنا, خود ہمارے گھروں میں اپنا سب کام اپنے ہاتھ سے کرتی ہیں, حتیٰ کہ اگر ضرورت ہو تو 2 سیر گندم بھی پیس لیتی ہیں. یہ پرانا وقت ہے لیکن ملفوظ میں تو میں بتاؤں گا. ابھی تو کوئی چیز چٹنی بھی بنانی ہے, گرائنڈر کے بٹن 2 دبائے تیار, شیک بنانا ہے تیار. اور اس زمانے میں آم کا شیک بھی کیسے بنتا تھا, کوٹ کے بس حالت خراب ہو جاتی تھی جناب. گھر میں خود ہمارے گھر میں جناب سو اگر وہ اپنی رائے اور مسئلے سے مشقت. بھائی دیکھو کوئی بیٹا ہاتھ نہ لگائیں, اسی وقت وہیں تھی وہ, شاباش خاموش بیٹھے ماشاءاللہ الحمدللہ. بھائی سب دعا بھی کرنا ہے, میں نے بھی دعا کرنی ہے کہ اے اللہ سمعنا و اطعنا. ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں بھی یہ سب سننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لڑائی کریں. الحمدللہ ہماری بہو بیٹیاں ایسے ہیں بھی نہیں, اور یہ نہیں ہے کہ ہم غیبتیں کریں. ماں باپ بوڑھے ہیں ان کو جا کے تکلیف دیں, ایک چیز پر نہیں چلا جاتا, ہر طرف دیکھنا پڑتا ہے. اور بیانات پہلے ہو چکے جو اب ہوں گے اس سے مدد لینی ہے, اس لیے تو اصلاح فرض ہے کہ ایسا نہیں غلط کام نہ کر لیں.
اللہ اللہ سو اگر وہ اپنی رائے سے مصلحت سے مشقت اختیار کرے یہ دوسری بات ہے، مگر ان پر ظلم کی راہ سے مشقت ڈالنا نہایت بے رحمی بے مروتی ہے۔ ان بی بی کے خاوند نے ایک مرتبہ مجھ سے خود شکایت کی کہ یہ وظائف میں زیادہ رہتی ہیں، میری خدمت کی پرواہ نہیں کرتی۔ بندہ خدا، ایسی کون سی خدمات ہیں جو بغیر وظائف ترک کیے ہوئے نہیں ہو سکتی؟ مرد کی خدمات ہی کیا ہیں؟ چند محدود خدمات۔ یہ دوسری بات ہے کہ خدمات کا باب اس قدر وسیع کر دیا جائے کہ جن کا پورا کرنا بیچاری پر دو بھر ہو جائے۔ ایک مقولہ مشہور ہے کہ مرد ساٹھا پاٹھا عورت بیسی کھیسی۔ مراد 60 سال کا بھی جوان ہوتا ہے، عورت 20 برس کی بھی بڈھی ہو جاتی ہے۔ تو بڈھی تو آپ نے کیا نا، ظلم کر کے ستا کر، اللہ کی سفارش نہیں مانی، وعاشروہن بالمعروف نہیں مانا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفارشیں فرمائی جناب، سو عورت کے اعضاء کا جلد ضعیف ہو جانا اس کا سبب زیادہ یہ ہے کہ اس پر ہر وقت غم اور رنج کا ہجوم رہتا ہے، مارنا، ظلم کرنا، طلاق کی دھمکی دینا، سینکڑوں افکار گھیرے رہتے ہیں۔ امور خانہ داری کا انتظام بیچاری کے ذمہ ڈال کر مرد صاحب بے فکر ہو جاتے ہیں۔ وہ غریب کھپتی ہے، مرتی ہے۔ اگر یہ حضرت 2 روز بھی انتظام کر کے دکھا دیں، ہم تو اس وقت ان کو مرد سمجھیں گے۔ للی مرد بن مرد، اٹھ اٹھ ہے جی۔ باوجود ان سب باتوں کے کمال یہ ہے کہ اپنی زبان سے اظہار بھی نہیں کرتی کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے۔ یہ سبب ہے عورت کے جلد ضعیف ہو جانے کا۔ کوئی عورت سوچے کہ میں ضعیف کیوں، اس لیے آج کے بعد میں جھگڑا کروں گی تاکہ دل کی بات زبان پر آ جائے، میں ضعیف کیوں ہو جاؤں؟ یہ تھوڑی ہے جناب۔ بعض عورتیں شوہر سے ظلم کرتی ہیں، وہ ضعیف کہاں ہوتی ہیں؟ وہ تو ایک ٹکر ماریں تو شوہر حیدرآباد پہنچ جائیں۔ ایسے بیچارے ہم دیکھتے ہیں، کنگلے بالکل ہوا آئے تو اس کو دو آدمی پکڑتے ہیں، اس کے بعد بھی ایک صاحب نے کہا کہ تم زیادہ کھٹ پٹ کرتے تھپڑ ماروں گا، شکر پہنچا دوں گا، کہ یار تھوڑا آہستہ مارنا، مجھے حیدرآباد اترنا ہے۔ وہ گھر تو مزہ جب ہے جب ایک دوسرے کو معاف کریں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنی اہلیہ سے کہ جب میں ناراض ہوا کروں تو تم مجھے منا لیا کرو، جب آپ ناراض ہوں گی تو میں آپ کو منا لوں گا۔ اگر ہم نے اس پر عمل نہیں کیا تو ہم لوگوں کا راستہ الگ الگ نہ ہو جائے۔ یہ سب چیزیں سمجھنا ہے نا۔ بیشتی زیور کا چوتھا حصہ، میاں سے نباہ کرنے کا طریقہ، شوہر کے حقوق یہ دیکھنا ہے، سسرال میں رہنے کا طریقہ حصہ نمبر 6 میں۔ اللہ اللہ، یہاں پر بعض عورتیں عیش و راحت میں ہیں اور عمر ان کی تقریباً 40-45 برس کی کم و بیش، مگر یہ معلوم ہوتا ہے کہ 2 سال کی بیاہی ہوئی آئی ہیں اور ان کو کوئی 25 برس کی عمر سے زیادہ نہیں بتلا سکتا۔ تو بیوی کو عیش و آرام میں رکھنے میں ایک یہ بھی بڑی حکمت ہے کہ وہ تندرست رہے گی، ضعیفی کا اثر جلد نہ ہوگا، دراز مدت تک ان کے کام کی رہے گی۔ مگر لوگ اپنی راحت اور مصلحت کا خیال کر کے بھی ان کی رعایت نہیں رکھتے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ جورو کے غلام بن جاؤ، یہ ضرور کہتا ہوں کہ حدود کی رعایت رکھو، ظلم تک نوبت نہ پہنچاؤ۔ اگر کبھی ضرورت ہو تو علماء سے پوچھ کر ان کو دبانا دھمکانا، لیکن علماء کے اجازت کے بغیر۔ اس وقت حاکم ہو کر رہنا چاہیے، محکوم کو محکوم بن کر، لیکن جیسے محکوم کے ذمہ حاکم کے حقوق ہیں اسی طرح حاکم کے ذمہ محکوم کے بھی حقوق ہیں، ان کو پیش نظر رکھتے برتاؤ کرنا۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے، لیکن کیسے حاکم ہیں یہ تو پتہ نہیں کرتے۔ اپنا انتظام گڑبڑ ہوا، مارنا شروع کر دیا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ تو گناہ سے روکنے کے وقت کے کیا احکامات ہیں، یہ تھوڑی دھڑا دھڑ طلاقیں ہو رہی ہیں، خلا ہو رہا ہے، علماء کی بات نہیں مانتے، جبکہ قرآن پاک میں ہے کہ جب کوئی ایسا مسئلہ ہو، مفہوم ہے، خاندان کے 2 بڑے بیٹھے اپنی طرف سے لڑائی جھگڑا مار پٹائی۔ اور ایک مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ عورتوں کے ذمہ واجب ہے کھانا پکانا، میری رائے ہے کہ ان کے ذمہ واجب نہیں۔ میں نے اس آیت پہ استدلال کیا ہے، اصل یہ کہ عورتیں اس واسطے بنائی گئی ہیں کہ ان سے تمہارے قلب کو سکون ہو، مودۃ و رحمہ، جناب لتسکنوا الیہ وجعل بینکم مودۃ و رحمہ، سورہ روم۔ اصل یہ کہ عورتیں اس واسطے بنائی گئی ہیں کہ ان سے تمہارے قلب کو سکون ہو، قرار ہو، جی بہلیں۔ تو عورتیں جی بہلانے کے واسطے ہیں، نہ کہ روٹیاں پکانے کے واسطے۔ اور آگے جو فرمایا کہ تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی پیدا کر دی ہے، میں کہا کرتا ہوں مودہ یعنی محبت کا زمانہ تو جوانی کا ہے، اس وقت جان بین میں جوش ہوتا ہے، اور ہمدردی کا زمانہ ضعیفی کا ہے، دونوں کا۔ اور دیکھا بھی جاتا ہے کہ ضعیفی کی حالت میں سوائے بیوی کے دوسرا کام نہیں آتا۔ اس پر آگے ایک واقعہ لکھا ہے، اس سے پہلے ایک واقعہ اور بتا دوں کہ جیسے فرمایا کہ ضابطہ یہ ہے کہ آپ نے روٹی نہیں بنانی فرض کریں، لیکن رابطہ یہ ہے کہ روٹی بنانی ہے، آپ نے گھر میں سکون لانا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے۔ غور سے سننا شیخ العرب العجم کا جملہ،
فرمایا ضابطے کے مقابلے میں آسمان سے ضابطہ ملے گا، رابطے میں مقابلے میں وہاں سے رابطہ ملے گا. جیسے آج کل تھوڑا علم حاصل کر لیا خواتین نے، لڑائی شروع کر دیتی ہیں کہ میں تمہارے ماں باپ کا خیال نہیں کروں گی، حالانکہ ساس سسر تو ماں باپ ہیں. اس کا خیال کرنے سے فائدہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بہو پر ظلم کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، تھپڑے مارتے ہیں، طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں. یہ بدبخت ہیں یہ لوگ جو کہتے ہیں ابھی تجھے طلاق کراتا ہوں. یہ بدبخت ہیں یہ لوگ. اللہم ارحمنی بترک المعاصی ولا تشکنی بمعصیتک، اے اللہ مجھ پر وہ رحمت نازل فرما جس سے میں گناہ چھوڑ دوں، اور گناہ کر کے مجھے بدبخت نہ بنا. بہو کو نوکرانی سمجھتے ہیں یہ لوگ، ذرا دیر ہو جائے گالیاں دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں. تمہیں کس نے اجازت دی بہو پر ہاتھ اٹھانے کی؟ شوہر کو بھی ہاتھ اٹھانا کب ہے، کہاں ہاتھ اٹھانا ہے؟ دیور تھپڑ مار رہا ہے، نعوذ باللہ ایسے واقعات آتے ہیں. یہ محبت کا راستہ ہے، پیار کا راستہ ہے، بیٹی سمجھنے کا راستہ ہے. وہ خود ہی کام کرے گی. لیکن دھمکی دینا کہ اس وقت اگر چائے نہیں ملی تو میں یہ کر دوں گا، جیسے ہی بیٹا آیا اور سسر صاحب نے باپ نے شکایتیں شروع کر دی، اور یہ بیوقوف نے علماء سے پوچھا ہی نہیں، گھر کو جہنم بناتے ہیں لوگ. تو یہ ان بیانات کا مطلب یہ تھوڑی ہے. ایسی کون سی ہماری بہو بیٹیاں جو بیٹھی رہتی ہیں کام نہیں کرتی؟ جتنا اللہ نے توفیق دی اس سے زیادہ کام کرتی ہیں الحمدللہ. اپنے جنت اور سکون بنانے کے لیے کام کرتی ہیں یہ. لیکن ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم سسر بنے ہوئے ہیں اور کوئی ساس بنی ہوئی ہے تو ہمارا یہ بنتا ہے کہ ایک دوسرے سے غیبتیں کریں اور اعتراضات کریں کہ آج یہ نہیں ہوا، آج وہ نہیں ہوا. پھر آخر جب برداشت نہیں ہوتا علماء سے پوچھتے نہیں، اللہ والے سے پوچھتے نہیں، اپنے اولاد کو تکلیف دیتے ہیں کہ ہم نے اب تک بیٹا بتایا نہیں آپ کو، اور آپ کی بیوی یہ، بیوی وہ، بیوی وہ، کیا ہے یہ وہ. اور تقویٰ پر سارے کام آسان ہو جاتے ہیں الحمدللہ. یہ پڑھنے کا مطلب تھوڑی ہے کہ جا کر ظلم کریں. اللہ معاف فرمائے. آپ سوچو، بار بار بتا چکا ہوں تساءلون بہ والارحام، اس کی تفسیر میں کہ ساس سسر تمہارے ماں باپ ہیں. نوجوان، اے بٹیا تیرے ساس سسر تیرے ماں باپ ہیں. تو ہم جو ماں باپ ساس سسر کی صورت میں ظلم کرنے کے لیے ہمیں طنز کرنے کے لیے ہیں. اگر دوسرے حق بھی دکھاؤ پھر روٹی کپڑا مکان دو، نان نفقہ دو. پھر اس لیے جو اللہ راحت سے رکھ رہے ہیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، مشورے کرنے چاہیے. چیخنا چلانا گالیاں دینا یہ پہلے نمبر کا بدبخت ہے یہ، اگر توبہ نہ کی تو. اس ضعیف ہمدردی پر ایک حکایت یاد آئی. ایک افغانی رئیس تھے، گورنمنٹ میں ان کا بڑا اعزاز اور بڑی قدر تھی. یہ کابل سے جہاں آ کر رہے تھے، گورنمنٹ نے کچھ گاؤں دے دیے تھے. ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا. کلکٹر صاحب تعزیت کے لیے آئے، ملاقات ہوئی. کلکٹر صاحب نے کہا کہ آپ بیوی کا انتقال ہو گیا، ہم کو بڑا رنج ہے. اس پر ولایتی صاحب اپنی ٹوٹی پوٹی زبان میں فرماتے کلکٹر صاحب وہ ہمارا بیوی نہیں تھا، ہمارا اماں تھا. میں سمجھ رہے ہیں آپ؟ کلکٹر صاحب وہ ہمارا بیوی نہیں تھا، ہمارا اماں تھا جناب. او ہو ہم کو گرم گرم روٹی کھلاتا تھا، پنکھا جلتا تھا، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پلاتا تھا. اسی طرح لکھا ہوا ہے. یہ کہتے جاتے روتے جاتے کہ ہمارا بیوی نہیں تھا، ہمارا ماں تھا. جی خیر وہ تو ولایتی تھے، کچھ ایسے پڑھے لکھے نہ تھے، اپنی سادگی سے ایسا کہہ دیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ضعیفی میں سوائے بیوی کے کوئی کام نہیں آ سکتا. حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف حضرت سے بات فرماتے تھے، اتنے لوگ تو ہوتے نہیں تھے. ایک دن حضرت سے فرمایا کہ میری اہلیہ کا انتقال ہو چکا ہے اور بڑھاپے میں اور ایسے موقع پر جو کام بیوی کر سکتی ہے اور اولاد بھی نہیں کر سکتا، بہو بیٹی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حضرت والا نے اپنی والدہ سے آگے بات کی، بیوہ ماں سے، اور عدت گزرے ہوئے بھی دن ہو چکے تھے. کہا میری ماں بیوہ کی شادی کرانی چاہیے، تفصیل کا موقع نہیں، گھڑی رک نہیں رہی. تو حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کا نکاح کرا دیا جائے؟ تو حضرت کی والدہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے. تو حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ روحانی والد بھی تھے اور ویسے بھی والد تھے. تو حضرت نے اپنی والدہ کا نکاح حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ سے کرایا. اور ہندوؤں میں بیوہ کا نکاح نہیں کرایا جاتا. تو اس پر حضرت اتنا ستائے گئے، اتنی تکلیفیں اذیتیں ملیں کہ پوچھو مت. آخر حضرت غمزدہ ہو کر مسجد میں چلے گئے اور سجدے میں جا کر رونے لگے. جس نے ستایا تھا ایک کی ہڈی ٹوٹ گئی، ایک کا سر پھٹ گیا، ایک کو بخار ہو گیا، 5-6 رگڑے میں آ گئے جنہوں نے ستایا تھا. لوگوں نے کہا بھئی یہ اللہ کا ولیوں کا سردار ہے، سارے خاندان کو لپیٹ لے گا. حضرت کبھی بد دعا نہیں دیتے تھے، لیکن وہی جو بیویوں کو ستاتے ہیں. تو جو نیک بیویاں کبھی بد دعا نہیں کرتی، لیکن آ نہ جائے گی میری رائے گاں تجھ، وہ تو اس کو تو نہیں روک سکتی نا. آ نہ جائے گی میری رائے گاں تجھ سے فریاد ہے رب جہاں. ہمارے پاس شکایتیں آتی ہیں کہ ہماری بہو بہت ستاتی ہے، جب بیٹا آتا ہے تو چمچہ گیری کرتی ہیں. اب اس کا کون پتہ کرے گا بھائی؟ اسی طرح اللہ کو جو ڈرے گا وہ تو نہیں کرے گا ایسے کام. تو عرض کر رہا تھا میں
کہ اس محبت سے چلنا ہے، تقوی کے ساتھ چلنا ہے. جب تک محبت نہیں ہوگی کام نہیں بنتا. لیکن حکم چلانا، دیکھو حضرت مجدد کی اولاد نہیں تھی رحمۃ اللہ علیہ کی، فرماتے تھے کھانا لگوا لیجئے، برتن اٹھوا لیجئے، کپڑے رکھوا دیجئے، اور ہم لوگ حکم چلاتے ہیں یہ لے آؤ یہ لے آؤ. خود کیوں نہیں اٹھتے؟ اور بہو کو بتا رہا ہوں نا، بہت سے لوگ اس کو ماکسی سمجھتے ہیں، تو اپنے بیٹی کی ماسی سے شادی کرا تو کیا گناہ ہے؟ کیا ماسی سے شادی کرانا گناہ ہے؟ تو حضرت سجدے میں رو رہے تھے، حضرت کے پیر پکڑ لیے سب نے کہ ہمیں معاف کر دیں، ہمیں معاف کر دیں. آج بیوہ کی شادی نہیں کرائی جاتی ہندوؤں کی وجہ سے، حضرت اتنا ستائے گئے، لیکن نکاح کرایا اپنی والدہ کا الحمدللہ. اور پھر ابھی وقع نہیں ہے، ورنہ اخلاق پر کچھ حدیث مبارکہ کا بیان کرتا. جو غصے کے فرعون بنے ہوئے ہیں ان کے بارے میں ان کو بددعائیں کتنی ملتی ہیں جناب. اللہ اللہ. ضعیفی میں سوائے بیوی کے کوئی کام نہیں آ سکتا. ایسے بہت سے واقعات ہیں. شاہجہان پور میں ایک صاحب نے 90 برس کی عمر میں شادی کی. لڑکیاں بہویں سب خلاف تھے اور کہتے تھے کہ ہم خدمت کو موجود ہیں، آپ کو نکاح کی کیا ضرورت ہے. بڑے میاں نے کہا تم میری مسلحت کو کیا سمجھ سکتے ہو. اتفاق سے بڑے میاں بیمار ہو گئے اور بیماری بھی دستوں کی. ان دستوں میں تعفن بے حد کے مکان تک سڑ جاتا تھا. لڑکیوں وغیرہ میں سے کوئی پاس نہیں آیا، سب نفرت کرتے تھے. اس بیوی بیچارے نے خدمت کی، ذرا نفرت نہ کی، باوجود اس کے کہ نئی شادی ہو کر آئی تھی اور عمر بھی تھوڑی تھی. ایسا تعلق ہوتا ہے بیوی کو خاوند سے جس کو خاوند کی قدر بھی نہیں ہوتی. دوسرا واقعہ، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مرادآبادی رحمۃ اللہ علیہ نے آخری وقت میں نکاح کیا تھا، محض اس وجہ سے کہ حضرت کو ناسور کا مرض ہو گیا تھا جو ٹھیک نہیں ہوتا تھا. الحمدللہ میں جانتا ہوں کتنی ایسی بہو بیٹیوں کو، الحمدللہ وہ ہماری نامحرم ہے، ہماری بات چیت نہیں ہے نامحرم سے. الحمدللہ کوئی بھی خط کے ذریعے، شور کے ذریعے، بابا کے ذریعے ان کے پتہ چلتا ہے کہ ماشاءاللہ. ایک آدمی تھا حضرت والا رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس نے بیوی کو آ کر 4-5 بچوں کی ماں کا لڑکی باہر کھڑی ہے، میری اس سے دوستی ہے، تیرے ساتھ اب اتنے برس گزر گئے، میرے ساتھ تمہاری مناسبت نہیں، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، گھر خالی کروں. سردی کی رات میں پیدل 3-4 بچوں کے ساتھ پہنچی ہے وہاں. والد صاحب نے دروازہ کھولا، بیٹی کو دیکھا، آنکھوں میں سے آنسو بہ آئے، سمجھ گئے کیا معاملہ ہے. روتے ہوئے آ کر لپٹ کے رو رہی تھی. آ کر تیسرا دن تھا، وہی آ نہ جائے گی میری رائے کا، اس پر آ کے عذاب ٹوٹا، دست لگ گئے، فالج گر گیا. اس لڑکی نے تھوکا اور لات مارا، چل دستوں میں دست ٹوٹا، کہیں کہ ڈوب رہا ہے دستوں میں، مر یہاں سے. خاتون کو پتا چلا، وہاں سے آئی اور آ کر شوہر کے پیر پکڑ کر چوما اور معافی مانگی کہ اب تک جو غلطی ہوئی معاف کر دیں، مجھے اپنے خدمت سے محروم نہ کریں. یہ ہماری بہو بیٹیاں جو ہے نا ماشاءاللہ، یہ کیا ہے ہمیں نہیں پتا. ہم صرف دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں، جبکہ اللہ فرما رہے ہیں ایک مفہوم ہے کہ تم اس کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھتے ہو، کچھ نیکیاں بھی تو اس میں ہوں گی. وہ نیکیاں نہیں دیکھتے، عیب دیکھتے ہیں. اللہ معاف فرمائے. ذرا سا اپنے مزاج کے خلاف ہوا، پاگل بن گئے. تکبر، غصہ تکبر سے آتا ہے. ہم نوکر سمجھتے ہیں، ہم دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، اس لیے غصہ آتا ہے. غصے کا علاج نہیں کرتے، بددعائیں لیتے ہیں اور چیخیں مارتے رہتے ہیں. لوگ پکڑے پاگل ہیں، پھر کرنٹ بھی لگواتے ہیں. پھر جب پتہ چلتا ہے، اللہ معاف فرمائے. جب اللہ تعالیٰ نے سفارش فرمائی غلطیاں ہوں گی، اب ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اللہ کو ہم ناراض کرتے پھریں. یہ تو زندگی بھر کا ساتھ ہے. حضرت سے ایک واقعہ اور بھی اس طرح سنایا تھا کہ آخر میں بیوی ہی کام آئی، لیکن ذرا سی بات پر ان کو پکڑنا. ابھی 2 دن پہلے کا واقعہ ہے، بہو کو تھپڑ مار دیا. اب مجھے یاد نہیں ہے کھانا یا چائے دیر سے میں نہیں ملی، تھپڑ مار دیا. بیٹا کیا کرے گا؟ باپ کو مارے گا، باپ سے بدتمیزی کرے گا. لیکن گھر تو تو نکلتی ہے. تھپڑ کس حساب سے مارا؟ حضرت مجدد فرماتے میں اپنے کام خود کرتا ہوں، لیکن مجھے نہیں پسند. میں پہلے کہہ دیا میری عادت شروع سے ہی خراب ہے. جب بھائی کے معاملے تھے، جب پھر جناب مفتی فرحان صاحب کی والدہ اور عادت خراب ہو گئی. اب یہ میرے بچے، انہوں نے میری عادت خراب کر دی. اس لیے ایسا نہیں میں گھر جاؤں تو آرڈر شروع ہو جائے کہ یہ کرو. بیان کیوں کیا تھا؟ اس لیے ہم کو ایگزمپشن 9 دو بھائی. میں آپ کو بتا رہا ہوں 2 دن پہلے کی بات ہے، اور بھی کتنی باتیں ہیں. خود گھر کو جہنم بناتے ہیں، پھر عامل بابے کے پیچھے جاتے ہیں جناب. تو حضرت فضل الرحمان صاحب کو ناسور کا مرض ہو گیا تھا. اس کی دیکھ بھال سوائے بیوی کی ہو نہیں سکتی تھی. وہ بیوی بیچاری برابر اپنے ہاتھ سے شب و روز کئی مرتبہ ناسور کو دھوتی اور صاف کرتی تھی، نہایت خوشی کے ساتھ. کوئی گرانی یا نفرت ان کو نہ ہوتی تھی. دنیا میں کوئی اس تعلق کی نظیر پیش نہیں کر سکتا. تیسرا واقعہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آخری عمر میں نکاح کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت پیرانی صاحبہ نابینا ہو گئی تھیں. حضرت نے محض خدمت کی غرض سے نکاح کیا تھا،
یہ بی بی حضرت کی بھی خدمت کرتی اور پیرانی صاحبہ کی بھی. ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ عورت محض اپنا شوق، میں الفاظ کو بدلتا ہوں ایسے موقع پر بچوں وغیرہ کی وجہ سے، عورت محض اپنا شوق پورا کرنے کے لیے تھوڑی ہوتی ہے، اور بھی مسالے اور حکمتیں ہیں. ایک صاحب نے عرض کیا کہ بعض عورتیں پھوڑ ہوتی ہیں، اس وجہ سے بعض اوقات خاوند کو اس کی حرکت سے بددلی پیدا ہوتی ہے. فرمایا کہ عورت کا پھوڑ ہونا تو اپنی ایک خاص اثر کے سبب ایسے کمال کی صفت ہے جو نہایت ہی محبوب اور قدر کی چیز ہے، اور وہ خاص اثر عفیف ہونا ہے، پاک ہونا ہے بیویوں کا. پھوڑ عورتیں اکثر عفیف ہوتی ہیں بخلاف غیر عفیف عورتوں کے کہ وہ ہر وقت بناؤ سنگار اور تصنع اور ظاہری تہذیب و صفائی میں رہتی ہیں. اس طرح بعض عورتیں بد مزاج اور بد اخلاق ہوتی ہیں، مگر یہ بھی ان کے کھرے پن کی دلیل ہوتی ہے. بعض تو خاوند تک کو منہ نہیں لگاتی، مگر مجھ کو ایسی عورتوں کی عفت میں شبہ نہیں ہوتا. غیر عفیف بس چکنی چپڑی رہتی ہیں اور پھر ظاہری اخلاق بھی شائستہ ہوتے ہیں، خطرناک ہوتی ہیں. اپنی چالاکیوں سے اپنی شرارتوں کو بلی کے گوں کی طرح چھپاتی ہیں اور مرد کو گرویدہ بنائے رکھتی ہیں. ایسی عورتوں میں مجھے اطمینان نہیں. دیکھو پھر بھائی پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو اخلاق مبارک کے لیے ہے باتیں، یہاں حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ کسی خاتون میں کوئی اگر کوئی ایسی بات نہیں رہے ترتیب کی تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ نے جو گھر میں جو شہزادیاں ہیں، پرنسز ہیں، یہ شہزادیاں ہیں، ان کے بارے میں حضرت فرما رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کالج یونیورسٹی میں پڑھ کر حریت پسند ہو کے. اور یہ بھی بات بتاؤں، ایک بات پیارے شیخ نے فرمایا کہ کیا کالج یونیورسٹیوں میں سب عورتیں خراب ہوتی ہیں؟ وہ گناہ الگ ہے، ایک چیز کا معاملہ کہ پڑھانا نہ میرے میں الگ چیز ہے. کیا ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی؟ کیا ایسے شادیاں نہیں ہوئی جس کے بعد گھر بدل گئے، جس کے بعد بیوی بدل گئی، شوہر بدل گئے، اور اس کو لے کر طنز کر رہے ہیں اور اس کو مذاق اڑا رہے ہیں اس کا. گھر کو جب نکاح ہو گیا، پیارے شیخ فرماتے اب نبھانا ہے. ذرا سی بات پہ جھگڑے کرنا، اتنا معاف کرنا ہے جتنی اللہ سے اپنی معاف کرانی ہے. ایک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، مزدور تھا، اس نے پیسے جمع کر کے 6 مہینے تک. اور پہلے ایک بات اور سنا دوں، پیرانی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ میں والدہ کے گھر جا رہی ہوں، آپ یہ مرغی کو دانہ ڈال دیں گے؟ ہاں کیوں نہیں. 8 بجے دانہ ڈالنا تھا، حضرت بھول گئے. اچانک کچھ دیر کے بعد مضامین کی آمد نہیں ہو رہی، تفسیر بیان القرآن، پھر سوچا کہ کچھ واز لکھ لیں تو وہ بھی نہیں، ملفوظات وہ بھی نہیں، خط کے جواب وہ بھی نہیں. اللہ سے فریاد شروع کر دی. ایک آواز آتی ہے دل میں، تم سا ہمدم کوئی دمساز نہیں، تم سا ہمدم کوئی دمساز نہیں، باتیں تو ہر دم مگر آواز نہیں، ہم تم بس آگاہ اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں. اسی لیے حضرت فرماتے تھے صبح و شام دعا پڑھا کریں 3 بار، اللہم الہمنی رشدی وعیدنی من شر نفسی. دل میں آیا اشرف علی میری بے زبان مرغیاں تڑپ رہی ہیں، دانہ ملا نہیں ہے، علوم آ جائیں. ننگے پیر بھاگے استغفار کرتے ہوئے اور مرغیاں کھول دیں اور دانہ دینا شروع کر دیا. واپس آئے تو علوم کی بارش. شیخ العرب والعجم پیارے شیخ فرماتے تھے دوستوں، بے زبان جانور اور بغیر ارادے کے یہ معاملہ ہوا. ہم اپنے ماں باپ کو ارادے سے تکلیف پہنچاتے ہیں. ہم گھر جاتے ہوئے پلاننگ کر کے جاتے ہیں کہ آج یہ غلطی ہو تو پکڑ کے اس کو ڈانٹ لگاؤں، ہاتھ ماروں، اور گھر جیسے ہی پہنچے شکایتیں شروع. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام جب آئے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس تو یہ نہیں فرمایا کہ بابا انہوں نے سازش بنائی تھی، انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، انہوں نے خون لگایا تھا کپڑوں پر، انہوں نے منع کیا تھا، باقی نہیں مانے. نہیں، وہاں بھی مصر میں بھی بھائیوں سے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، کوئی ایسی بات نہیں، شیطان نے گڑبڑ کرا دی تھی. بابا سے بھی یہی تھا کہ آج بیچارہ گھر میں بابا تھکا ہوا پہنچتا ہے، آ کے لڑائیوں کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، بھائی بہن میاں بیوی بچے پتہ نہیں کیا کیا مسائل پیدا کر دیتے ہیں، اور تھکا ہوا بیچارہ اور تھکاوٹ ڈال دی بیچ میں. اور یہ ذرا سی بات پر لڑائیاں کرنا. اور پھر بتا رہا ہوں یہاں جو لکھا ہوا حضرت مجدد نے فرمایا اس کا اصول ہے علماء سے مفتی صاحبان سے پوچھنا ہے، یہ نہیں کہ جا کے فوراً ڈانٹنا شروع کر دیا. بہرحال انشاءاللہ لگتا ہے پورا ہو جائے گا جناب انشاءاللہ. اور عورتوں کا تو مسئلہ یہ ہے کہ جب جائیں گی، یہ تو الگ ملفوظ ہے، یہ میں بتا رہا تھا وہ تو رہ گیا. فرمایا جب عورتیں کہیں میت میں بھی جائیں گی بن ٹھن کے جائیں گی اور گھر میں بھنگن کی طرح رہیں گی. حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مرد آتا ہے نظر کی حفاظت کر کے اور خاتون تیار نہیں ہے، کیا حالت ہوگی؟ اور ایک آتا ہے بد نظری کر کے، عورت تیار نہیں ہے، کیا حالت ہوگی؟ تو حضرت والا نے سنا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہمارے حضرت سے ہم نے سنا
کہ ایک مزدور نے 6 مہینے تک پیسہ جمع کر کے اور مرغی خرید کے لایا اور بیوی سے کہا کہ اس کو اچھے طریقے سے بنانا، میں عشاء کے بعد کھاؤں گا. دوپہر کا کھانا بھی غائب. ہماری طرح چائے بسکٹ کا معاملہ نہیں. چائے بسکٹ کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ چائے میں بسکٹ ڈبو کر کھاتے ہیں نا، تو بعض دفعہ ڈبوتے خیال ادھر گیا، جب اٹھایا تو آدھا بسکٹ چائے کے اندر، اور بھائی جلدی سے چمچ میں لے کے کھا لیں. اب وہ بسکٹ دیکھ رہا ہے بیچارہ آدھا تو گیا، تو اب گیا تو گیا بابا، تم اس کو تو کھا لو نا اس کے ساتھ چمچ کے ساتھ. تو کھانا بھی نہیں کھایا جناب دوپہر کا. گھر عشاء کے بعد آیا، کھانا 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 آیا سامنے، مرغا آیا. بھائی مفتی نعیم صاحب ابھی پرسوں پوچھ رہے تھے بھائی یہ کیا ہے، تو ہمارے ساتھی نے کہا مرغا. اب مفتی نعیم صاحب کا مزاج بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے، یہ مرغا ہے مرغی نہیں ہے. اب صحیح بات ہے، دلیل آتے آتے وہ تو کھانا دوسرا غائب کر لے گا. تو بہرحال وہ مرغا تھا یا مرغی تھا آپ لوگ سمجھیں، کوئی منع نہیں. جیسے ہی کھایا تو اس میں نمک زیادہ پڑ گیا تھا، نمک زیادہ پڑ گیا تھا. بس لرز گیا غصے میں کہ آج اس کو چھوڑنا نہیں ہے، ڈنڈا بھی ہے پشاوری چپل بھی ہے، چھوڑوں گا نہیں اس کو. سارا 6 مہینہ اب دوبارہ زندہ رہوں گا کیا. تو اٹھا، اٹھتے ہی خیال آیا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بیویوں سے بھلائی سے پیش آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارشیں. آسمان کی طرف دیکھا کہ اے اللہ یہ آپ کی بندی بھی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی بھی ہے. میری بیٹی سے اس طرح ہوتا تو میں داماد سے کیا چاہتا ہوں. اے اللہ میں اس کو معاف کرتا ہوں، آپ مجھ پر مہربانی کر دیجئے گا. خواب مبشرات میں سے حجت نہیں ہے، اس میں ایک نصیحت ہوتی ہے، باقی یہ نہیں ہے کہ یہ ہے تو ایسا ہی ہوگا، ایسا نہیں معاملہ. تو انتقال ہو گیا، کھانا تھوڑا بہت کھا کر تعریف کر کے چلے گئے. تو یہ بھی حضرت نے فرمایا اماں کے بھی کھانے کی تعریف کرنا ہے، یہ نہیں کہ اماں کے سامنے بیوی کی تعریف کر لیں کہ آپ ایسا کھانا بن، اور اماں بیچاری دیکھ رہی ہیں. تو تعریف کرنی ہے کھانے کی بھی، بیگم صاحبہ بھی، کپڑے کی بھی، چہرے کی بھی اور کھانے کی بھی تعریف ہی کرنی ہے. اب ایک صاحب کو یہاں سے سن کر گئے کہ کھانے کی تعریف کرنی ہے. گھر وہاں پہنچے تو کھانا سامنے رکھا گیا تو کہا واہ واہ کیا بریانی ہے، اوئے ہوئے مزہ آ گیا، لگتا ہے زعفران بھی ڈالا ہے بریانی کے اندر. اوہ فو قورمہ بھی ہے، الائچی کی خوشبو آ رہی ہے، تیز پات کی خوشبو آ رہی ہے، کیا بات ہے، میٹھا کیا میٹھا ہے، واہ واہ، لگتا ہے آپ نے اپنی انگلی ملائی ہے اس میں. او جناب یوا دعا ترے سلور 5 جوتے لگا دیے بیوی نے. کہا 15 سال سے میں پکا رہی ہوں کبھی تعریف نہیں کی، پڑوس سے کھانا آیا تعریف کر رہے ہیں آپ. تو اس لیے گھر جائیں تو سوچ کر جانا. تو اللہ میں آپ سے ایک سودا کرتا ہوں، میں اس کو معاف کرتا ہوں، آپ مہربانی فرما لیجئے. ان کا انتقال ہوا. حضرت مجدد فرماتے ہیں کسی نے خواب میں دیکھا کیا معاملہ ہوا، کا معاملہ تو گڑبڑ تھا. آواز آئی تو نے مجھ سے سودا کیا تھا، بیوی کو مارا نہیں تھا، نمک معاف کیا تھا، ہم تیری خطاؤں کو معاف کرتے ہیں. یہاں سبق ہے معافی کا، حجت نہیں ہے خواب. یہ فرمایا کہ اس لیے کہ بھنگن سی بنی ہوئی ہے، نہ بات میں مزہ، نہ اٹھنے بیٹھنے کی تمیز، نہ کھانا پکانے کا سلیقہ، نہ بچوں کی خبر گیری اور خدمت بھی نہیں، مگر ایک صفت عفت کی وجہ سے اس کی تمام برائیاں اور بدتمیزیاں بدل جاتی ہیں کہ وہ عفیف ہوتی ہیں. مجھ کو ایسی عورتوں پر بے حد اطمینان ہے، عفیف ہونے کی وجہ سے بناوٹی باتوں سے مستغنی ہیں. اس بنا پر یہ عورت کا ایک بہت بڑا جوہر ہے، عفیف رہنا، اس کی قدر کرنی چاہیے. خیر سب کچھ صحیح، مگر ہر حال میں ہر شے کے حدود ہیں. عورتوں کو مجبور اور کمزور سمجھ کر ان پر ظالم تو بننا نہ چاہیے. بادشاہ اپنی رعایا پر حکومت کریں گوارا، مگر ظلم گوارا نہیں. اور یہاں تو خاوند اور بیوی میں محض حاکم اور محکومیت ہی کا علاقہ نہیں، بلکہ 2 علاقے ہیں، ایک حکومت کا، دوسرا محبوبیت کا. دونوں کے حقوق ادا کرنے کی ضرورت ہے. یہاں نہیں لکھا ہوا. یہ کون ہمیں بتائے گا حدود؟ مفتی صاحبان بتائیں گے، علماء بتائیں گے. یہ جناب بڑا بلا شبہ بعض مردوں کو اس سے ہوتا ہے، بڑا شبہ بعض مردوں کو اس سے ہوتا ہے کہ مرد تو اظہار محبت کرتا ہے اور عورتیں اظہار محبت نہیں کرتی. مگر اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد کے لیے تو اظہار محبت زینت ہے اور عورت کے لیے عیب ہے، اس کو شرم اور حیا مانے ہوتی ہے. گو دل میں اس کی محبت بہت کچھ ہوتی ہے جس کا رات دن واقعہ سے مشاہدہ ہوتا ہے. پھر میزان فرمایا کہ اگر مجھ کو سلطنت مل جائے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، تو سب سے پہلا اعلان یہ کروں گا کہ جو عورتیں ستائی جائیں اور ان پر ظلم وہ میرے یہاں آ کر درخواست کریں، میں تحقیق کر کے فیصلہ اور رات رسانی کا انتظام کروں گا. مگر خدا گنجے کو ناخونی کیوں دینے لگا؟ مگر خدا گنجے کو ناخونی کیوں دینے لگا؟ جب پہلے ہی سے یہ نیت ہے کہ مردوں کو ماروں گا تو مجھے تو مرد روٹی دیں گے ہی نہیں، اور عورت جو ہے روٹ یعنی روٹی پکا کے کھلائیں
کیونکہ ان کی نصرت اور اعانت ہوگی. یہ اس لیے کہ آج کل سلطنت ووٹ پر موقوف ہے. ایک صاحب نے عرض کیا کہ قرآن میں عورتوں کو مکار فرمایا گیا ہے. فرمایا سب کا مکار ہونا تو کہیں قرآن پاک میں نہیں، حدیث پاک میں بھی تو ہے نا. کیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ناقص ہونے کی شرح بھی فرما دی تاکہ اعتقاد میں حدود سے تجاوز نہ ہو جائے؟ مثلا دین کا نقصان اس بات کو فرمایا کہ یہ حیض میں نماز نہیں پڑھ سکتی، اور عقل کا نقصان اس کی شہادت کا نصف ہونا ہے. سو یہ نقصان عقل اور دین کوئی معصیت گناہ تو نہیں جو مقتضا ہو ان پر تشدد کرنے کا. آج عورتوں کی میں نے بے حد نصرت کی ہے، اس لیے اس ملفوظ کا نام ہی رکھا ہے نصرت النساء کہہ دینا مناسب ہوگا. آخری بات بتا کر ختم کرتا ہوں. حضرت والا شیخ العرب العجم پیارے شیخ ساؤتھ افریقہ تشریف لے گئے، تو وہاں پر دوسرے دن حضرت کے لیے پراٹھا اور یہ چیزیں ناشتے میں آئیں. تو وہاں عبد الحمید صاحب سے پوچھا حضرت والا نے کس کے یہاں سے کھانا آیا ہے اور اتنا ناشتہ بہترین آیا ہے؟ کہ حضرت رات کو آپ نے بیان فرمایا تھا نا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ہماری ماں امت کی بیویوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مفہوم کہ عورتوں کا کیا معاملہ ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورتیں حوروں سے زیادہ حسین کر دی جائیں گی. وجہ ان کا روزہ، نماز، اطاعت، فرما برداری. تو اللہ تعالیٰ ان کے نیکیوں پر کی وجہ سے اپنا نور اس پر ڈال دیں گے تو حوروں سے زیادہ خوبصورت ہو جائیں گی. تو اس خاتون کے شوہر نے مجھے بتایا فجر میں کہ بیوی نے کہا آپ مولانا ہیں، آپ نے کبھی ایسی بات ہمیں بتائی نہیں. آج تو حضرت والا کراچی سے آئے تھے، انہوں نے یہ بات بتائی تو ان کے لیے میں ناشتہ بھیجوں گی، تگڑا ناشتہ ان کے لیے. پھر اس دوسرے دن کیا ہوا کہ وہاں عبد الحمید صاحب دامت برکاتہم کے پاس جو ہے وہ آئے، ایک صاحب آئے کہ ہمارے گھر کا ایک مسئلہ ہو گیا ہے. تو کیا مسئلہ ہوا؟ کیا وہ ہمارے بھائی کی بیوی نے پیغام بھیجا، وہ رو رہی ہے کہ میرے شوہر تبلیغ میں گئے ہیں، لگتا ہے واپس نہیں آئیں گے. تو حضرت والا عبد الحمید صاحب نے فرمایا، میں نے پوچھا کہ کیسے اس نے سمجھا واپس نہیں آئیں گے؟ کہ ہمارے شادی کو اتنے برس ہو گئے ہیں، کبھی شوہر نے مجھ سے معافی نہیں مانگی، اس بار جانے سے پہلے مجھ سے معافی مانگی کہ اب تک جتنے میں نے خطائیں کی ہیں مجھے معاف کر دو، جتنا تمہیں میں نے ستایا ہے. تو فرمایا حضرت والا نے یہ چیز سکھائی ہے کہ اپنی خطائیں جتنی معاف کرانی ہے نا، اتنا بیوی کی خطاؤں کو، دوسری خطاؤں کو معاف کر دو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم پر فضل فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو، ابھی اور بھی باقی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو سبحان اللہ ماشاء اللہ. ہمارے حضرت مفتی محمد نعیم صاحب رئیس دارالفتہ اور مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی تقی عثمانی صاحب شیخ الاسلام دامت برکاتہم، مفتی عبدالسکروی صاحب دامت برکاتہم کے شاگرد ہیں اور حضرت والا شیخ العرب العجم کے اجازت یافتہ بھی ہیں. پہلے بھی یہاں پر انتظام ہوتا تھا کہ جمعے کے دن فجر کی نماز کے بعد آدھے گھنٹہ کا بیان ہوتا ہے. پہلے تو زیادہ ہوتا تھا، ابھی حضرت نے آدھا گھنٹہ فرمایا دامت برکاتہم نے. ناشتے کے بعد انشاءاللہ تعالی دورہ قرآن شریف کا آغاز کیا جا رہا ہے تقریباً 6:30 سے 8:30 بجے تک انشاءاللہ تعالی. اگلے جمعے سے نا، کل والا نہیں، آئندہ جمعے سے انشاءاللہ تعالی فجر کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ دورہ قرآن پاک ہوگا. فجر کی نماز کے بعد بیان ہوگا آدھا گھنٹہ، اس کے بعد ناشتہ، اس کے بعد انشاءاللہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہمارے ساتھی ہیں، ان کے بڑے بھائی کا پیر کے دن انتقال ہوا، اللہ مغفرت بے حساب فرمائے. محمد افضل، آپ 3 ہفتوں سے صحیح کام کر رہے ہیں، ابھی کیسے بچے باہر جائیں؟ کسی کو جانے کی اجازت نہیں، اپنے بڑے کے ساتھ جائیں، ٹھیلے والے کے پاس کھڑے نہ ہونے دیں. تو آپ بچے بھی سمجھ لیں کہ ٹھیلے والے کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہے، آپ اپنے بھائی یا والد صاحب کے ساتھ جا سکتے ہیں. اللہ ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.